شروع کیا کریں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زریاب عارف اور میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. گڈ مارننگ. موسم کیسا ہے؟ موسم انتہائی زبردست ہے. ویسے تو کئی جگہوں پر موسم انتہائی سرد ہے، لیکن اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر موسم خاصا خوشگوار بھی ہے اور خاصا ٹھنڈا بھی ہے، لیکن ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو وائرل جو فلو ہے، کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن پھر بھی کوشش یہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ موسم پر ذرا مہربانی کرتے. سردی نے تو پڑنا ہے ہی، لیکن اگر بارش کے ساتھ پڑ جائے تو کیا بات ہے. یا برف باری کے ساتھ ہو جائے تو اف اللہ، پھر تو تباہی ہوگی. کیا نہیں. نگر اور ہنزا میں برف باری ہوئی ہے. موسم سرما کی یہ پہلی برف باری ہے جو کہ گلگت کے ہنزا اور نگر میں جو ہے یہ برف باری آج ہوئی ہے. تو وہاں تو موسم ہو گیا ٹھنڈا ٹھار. اب ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ ایوبیا، نتھیا گلی، مری اس طرف بھی ذرا برف باری ہو، اور ویکنڈ پر تو زیادہ اچھی بات ہے، ذرا جانا آسان رہے گا، ورنہ جانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسلام آباد میں اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں جناب؟ موسم سرد ہے، جاڑا پہ قدم جما چکا ہے، خشک اور ٹھنڈی ہواؤں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں ٹھنڈا جب موسم ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم مشروبات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ آپ سوپس استعمال کرتے ہیں، آپ کہووں کا استعمال کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں. تو اگر آپ اسلام آباد میں اس وقت کہیں باہر نکلیں شاپنگ کرنے کی غرض سے بھی، تو اس وقت کون نکلے گا شعیب؟ نہیں، میں سردی کی بات کر رہا تھا. ویسے اس وقت بھی کوئی چلا جائے کیا پتہ چلتا ہے، یو نیور نو. تو سردی کے موسم میں جب آپ جائیں تو آپ کے قدم یوں ہی رک جاتے ہیں کسی بھی اسٹال پہ، یعنی جہاں پر آپ کو لگے نا کی آواز آئے گی کافی مل رہی ہے، تو آپ رکتے ہیں چلو یار ایک کپ کافی پی لیتے ہیں، جیسے کہ ہم صبح کافی پی رہے ہیں. تو آپ بتائیں آپ نے آج صبح اچھا میرے پاس چائے ہے، آج میرے پاس کافی نہیں ہے. بٹ اینی ویز کافی کے حوالے سے بات جب ہم کر ہی رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم پھر یہ کہیں گے کہ اس وقت جو اسلام آباد کی سردی ہے اس سے ختم کرنے کے لیے چائے کی گرم پیالی کے علاوہ اگر کوئی آپ کو راحت دے سکتی ہے تو وہ ہے کافی. کافی کے حوالے سے رپورٹ ہے. کیا بات ہے. اور کافی ہمیشہ رہتی ہے ناکافی. چائے کافی کتنا اس کا استعمال ہو رہا ہے، رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. مارگلا کے دامن میں قائم اسلام آباد، جہاں ان دنوں سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. دن بھر کی تھکاوٹ اور سردی کو بھگانے کے لیے گرم چائے اور کافی کے ٹیبل پر دوستوں کی محفلیں سج چکی ہیں، جہاں چائے کی چسکی کے ساتھ دوستوں کے کہکوں کی گونج ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا دیتی ہے. کچھ لوگ سرد موسم میں چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی صبح اور شام چائے اور کافی کے بغیر ادھوری ہوتی ہے. چائے کا لفظ زبان پر آتے ہی ایک شیریں مٹھاس کی طرح گھلنے لگتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں جگہ جگہ چائے کے اسٹال سے اٹھتی خوشبو ہر کسی کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے. اسلام آباد کی حسین شاموں میں چائے کا ساتھ لمحات کو اور بھی خوشگوار بنا دیتا ہے. جہاں چائے نے اپنی دھاگ بٹھا رکھی ہے، وہیں کافی شاپس پر خوب رونقیں جمی ہیں. کافی کا رسیا لوگوں کو اس کی دلآویز خوشبو ایسے بے قرار کرتی ہے وہ خود ہی کافی بار کا رخ کر لیتے ہیں. یوں سردی کا توڑ کرتے یہ لوگ کافی سے لطف اندوز ہو کر ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں. چائے اور کافی اور اسلام آباد کی جب بات ہو تو اپنا اپنا فیورٹ ایک اسپاٹ ہوتا ہے جہاں پر جا کر آپ چائے یا کافی پینا پسند کرتے ہیں. آپ کا فیورٹ اسپاٹ کون سا ہے؟ ٹریل 6 گڑ والی چائے. ہائے، لیکن سیڈلی شعیب ابھی آپ نہیں پی سکتے کیونکہ ٹریل 6 جو ہے، انفیکٹ ٹریل 5 جو انفیکٹ جتنی بھی ٹریلز ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے بند ہے. کتنی مدت کے لیے کی گئی اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں ٹریکنگ ٹریلز جو ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے بند کر دی گئی ہیں اور مارگلا کی پہاڑیوں پر لگنے والی آگ کی تحقیقات کے لیے ان ٹریلز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب جناب اسلام آباد انتظامیہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو تمام ٹریلز ہیں وہ 22 دسمبر سے 29 دسمبر تک بند رہیں گی اور اس دوران ماگلا کی پہاڑیوں میں جو آتش زدگی کے حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے گا. زبردست جی. اور وائلڈ لائف اسلام آباد کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق
लास्ट 5 मंथ्स में मागला की इन पहाड़ियों पर आग लगने के 32 वाकयात पेश आए, जिससे 171 एकड़ से ज़ायद अराजी पर लगे जंगलात मुतासर हुए हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, थोड़ा बताइएगा, ये फैसला सिर्फ इसी वजह से लिया गया कि ऑडिट होना है फायर का, और जिस तरह कुछ हमने वाकयात तो शेयर किए, लेकिन ऐसा कौन सा वाकया था जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि उसको ऑडिट स्पेसिफिकली होना है, और क्या वाकई फिर 29 के बाद ट्रेल्स खोल दी जाएंगी? जी बिल्कुल, अभी हमने मार्गला ट्रेल्स जो हैं कल रात ही नोटिफिकेशन किया है, जिसमें हमने 7 दिन के लिए मार्गला ट्रेल्स को बंद किया है। उसकी वजह ये है कि बारिश क्योंकि बहुत अरसे से नहीं हुई और जो पाइन ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनमें आग लगने का खदशा होता है, और पिछले 7-8 दिन में 3 से 4 दफ़ा फायर का एक्सीडेंट हो चुका हुआ है। रमली में भी हुआ, मारगला में भी हुआ, मलपुर में भी हुआ। एक तो इसकी प्रिवेंशन और इसके ऑडिट पे हम काम कर रहे हैं। हमने एक टीम लगा दी है जो जाके जो फायर के रूट्स बने होते हैं, असल में फायर के रूट्स इस तरह बनते हैं कि रास्ते में जगह जगह पे पत्ते वगैरह हटा दिए जाते हैं ताकि अगर आग लगे भी तो वो आगे की तरफ ना फैले और उसके दरमियान में मड का एक रास्ता आ जाए। तो फिलहाल तो हमारा प्लान ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर ही हम इसकी सफाई का काम, मेंटेनेंस का काम और जो फायर की हमारी टीम्स हैं वो सारी अंदर से देख लेंगी। जैसे ही वो गो हेड देंगी हम इसको दोबारा खोल देंगे। अच्छा, हम तो शफका साहब जरा साथ रहेगा। एक और खबर है, जरा मैं आपसे उस पर भी कमेंट लेना चाहूंगी, और जरा खबर में बता दूं अपने व्यूअर्स को कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान शादाब खान और हारिस रऊफ ने इस्लामाबाद की नौजवानों के लिए क्रिकेट एकेडमी बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है, और इसी हवाले से अमली कदम उठाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने आपसे मुलाकात भी की। और इस मुलाकात का हमें ट्विटर के जरिए पता चला, जब आपने भी वेबसाइट पर वो ट्विटर को ट्वीट किया और हारिस रऊफ ने भी और शादाब खान ने भी उस पिक्चर को पोस्ट किया। जरा ये बताइएगा हमजा साहब कि हारिस रऊफ और शादाब खान की आपसे मुलाकात तो होगी, लेकिन अब ये जो ट्रेनिंग एकेडमी है इसकी अपडेट्स क्या है फर्दर, और ये कि आगाज कब से होने जा रहा है? दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी इसमें कोई ना कोई इनको सपोर्ट फराहम करेगी, ताउन करेगी, या फिर हम देखेंगे कि हारिस और शादाब जो हैं वो खुद ही इसका बेड़ा उठाएंगे? इस्लामाबाद के अंदर जो क्रिकेट की फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छे क्लब्स उस तरह नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर 2-3 क्लब्स ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि एलीट कैप्चर हो जाता है और वहाँ पर आम बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है वो नहीं खेल पाते। तो अभी इन दोनों क्रिकेट के जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं हमारे, इन दोनों ने ये फैसला किया है कि इस्लामाबाद के अंदर ये इंतज़ामिया के साथ, CDA के साथ और MCI के साथ मिलकर यहाँ पर किसी अच्छे ग्राउंड में ये एकेडमी इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी, कोचिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उनके अंदर भी ये टैलेंट जो है उसको फर्दर निखार उसमें पैदा किया जाए। और अभी इसमें सारी प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन है। मैं टाइम से पहले कुछ अभी फिलहाल कहना नहीं चाहता। उम्मीद है कि इनके अभी ये दोनों स्टार प्लेयर्स के साथ हमारी प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है और अभी ये बाहर के मुल्क के टूर पे चले गए। जैसे ही ये वापस आएंगे तो मजीद इसके ऊपर हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, यानी प्रिलिमिनरी मीटिंग है ये, अभी इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, इस पर क्या प्रपोजल्स आते हैं और इसको किस तरह में एग्जीक्यूट होते हैं देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़रा याद करते हैं जो आज के दिन हमसे बिछड़े उनकी बात करते हैं। लाजवाल गीत गाने वाली मलका तरन्नुम नूर जहां, फ़न मौसीकी के लिए इनकी खिदमात को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सुरों की मलका कहते हैं इनको। मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए, लेकिन उनके जो सदाबहार गाने हैं, उनके गीत हैं, उनके मिली नगमे हैं, वो आज भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं। तो उनका करियर कैसा रहा, उन्होंने कहां कहां पे कैसी कैसी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया, और वो लाजवाल गाने जो उस वक्त भी मकबूल थे और आज भी हर ज़बान सदेआम है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। नासिर काज़मी की फैज की नज़्मों को तरन्नुम देने वाली रशीद अतरे समेत बेशतर मूसीकीकारों की धुनों को अमर करने वाली सब जग सोए अब जाके तारों से करे बातें, हो चांदनी रात, हो चांदनी रात।
ملکہ तरन्नुम نور جہاں نے 1965 کی جنگ میں اپنی آواز کے ذریعے جو کردار ادا کیا وہ ماضی کے اوراق پر سنہری حروف میں درج ہے۔ سروں کی ملکہ نے کئی زبانوں میں 10,000 سے زائد گیت اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچی جس کا لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں۔ ملکہ तरन्नुम نور جہاں نے عظیم صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کے شہر قصور میں 21 ستمبر 1924 کو آنکھ کھولی۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اسٹیج اداکاری سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ جب فلمی دنیا میں قدم رکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ملکہ तरन्नुम کا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ سفر بھی کئی دہائیوں پر محیط تھا۔ نور جہاں کے پی ٹی وی پر چلنے والے پروگرام तरन्नुम نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ملکہ तरन्नुम نور جہاں کی خوبصورت اور کانوں میں رس گھولنے والی آواز کی وجہ سے انہیں ملکہ तरन्नुम کا خطاب ملا۔ میٹھے سروں کی یہ آواز 23 دسمبر 2000 کو اس وقت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی جب نور جہاں دل کا دورہ پڑنے سے دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ ملکہ तरन्नुम نور جہاں اپنے فن کی بدولت اپنے مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ چالے جی، ملکہ तरन्नुम نور جہاں، ان پر ایک رپورٹ تیار کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر عابد علی جن کی طبیعت ناساز ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ کراچی کے اسپتال میں ان کا دل کا آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد ان کا ویڈیو میسج بھی سامنے آیا اور اپنی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ ایسے ہی اور عابد علی کو قائد اعظم ٹرافی میچ کے دوران سینے میں تکلیف ہوئی تھی جس کی شکایت کے بعد انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تاہم عابد علی کی جو بلاک شدہ کارنری شریان ہے اس کی انجیو پلاسٹی جو سرجری ہے اس میں ایک سٹنٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اب عابد علی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے دعا۔ جی تو عابد علی نے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ ڈیفینیٹلی عابد آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور جتنے بھی پاکستانی ہیں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کی خدمات پاکستان کے لیے، اور ہم دعا کو ہیں کہ اب جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں تاکہ ایک بار پھر سے آپ ہمیں ہنستے کھیلتے دوڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے نظر آئیں۔ ایگزیکٹلی، چلیں پڑھتے ہیں آگے۔ اور سارک کے سیکرٹری جنرل جو کہ پاکستان کے دورے پر اس وقت موجود ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ان کی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل سارک انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد گفتگو بھی کی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ علاقائی تعاون اور روابط کے فروغ کے لیے سارک کا متحرک کردار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنوبی ایشیائی ملکوں کی اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے موسمیاتی تبدیلیوں، غذائی تحفظ سمیت مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ تاہم ایسے میں وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل سارک سے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے قتل کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سری لنکن حکومت اور عوام کے ساتھ دلی اظہار تعزیت کیا ہے، اور ایسے پہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان اس باہمانہ واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہے گی۔ تو جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سارک کے نمائندے سے اس طرح کی گفتگو کی ہے، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب بھی اس واقعے پر خاموش نہیں ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی خاموشی نہیں ہے تو ایسے میں کچھ اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں غلطی ہو اس معاملے کو تسلیم کر لینا چاہیے، تو اسی غلطی کو تسلیم کرنے کا ایک ثبوت، ایک عملی نمونہ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا۔ ایگزیکٹلی، علامہ طاہر اشرفی صاحب جن کی سری لنکن ہائی کمیشن سے ملاقات ہوئی تھی اس کو ذرا حوالہ دے رہی ہیں، اور یہ زبردست ایک ملاقات تھی، بہت ضروری یہ ملاقات تھی۔ سری لنکن شہری پریانتھا کمارا ان کی موت کے واقعے کی مذمت اور تعزیت کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نمائندے خصوصی برائے مذہبی ہمانگی علامہ طاہر اشرفی صاحب اور ممتاز عالم دین
مولانا طارق جمیل صاحب نے سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات کی. اس موقع پر علامہ طاہر اشرفی اور مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ سری لنکن ہائی کمشنر سے معافی مانگتے ہیں. ہمارا دین اس طرح کے فعل کی اجازت بالکل نہیں دیتا. ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اسلام کا نام سلامتی اور امن ہے اور یہ پیغام محبت ہے جو محبت کا درس دیتا ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ اس واقعے پر بہت شرمندہ ہے, بہت دکھ کا اظہار کیا گیا اور فیکٹری سری لنکن شہری کے بچوں کی تعلیم اور کفالت کا ذمہ اٹھائے گی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ فیکٹری میں جو دوسرا مینیجر آیا ہے ان کی جگہ پر جو آیا ہے وہ بھی سری لنکا سے لایا گیا ہے. علامہ طاہر اشرفی اور مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا گفتگو کی, آپ کو سنواتے ہیں. شرمندہ ہیں جو وہ فیکٹری ہے اس کے مالکان نے جو بچے ہیں ان کے دو, ان کے جو ہے تعلیم کا یونیورسٹی تک جو ہے خرچہ بھی اٹھانے کا کہا ہے. یہ کیس جو ہے کہ اس کا بہت ہی تیزی کے ساتھ پراسیکیوشن کے معاملات, باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ ہو رہے ہیں. صرف معافی مانگنے آئے ہیں کہ یہ نہ یہ اسلام کا پیغام ہے نہ یہ اسلام کا درس ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے. چلیں جی اب بڑھتے آگے اور ایک تہوار آنے والا ہے اس کی بات کرتے ہیں. 25 دسمبر کرسمس کا تہوار. اس تہوار کی کیا تیاریاں ہیں؟ یوں تو ہر ادارہ اپنی تیاری کرتا ہے, تو پاکستان ریلوے کی کیا تیاریاں اس کی کوئکلی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. کرسمس کے موقع پر خصوصی ٹرینز چلائی جائیں گی. وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ مسیحی برادری کی خوشی کے اس تہوار پر علامہ اقبال ایکسپریس کے ساتھ 2 اضافی کوچز 25 دسمبر کو چلائی جائیں گی تاکہ آنا جانا آسان ہو, اپنوں سے ملنے کے لیے پہنچنا آسان ہو اور ٹرین کا سفر جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. بالکل ایسے ہی. اور پاکستان ریلوے کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ٹرین کراچی سے لاہور چلائی جائے گی, جبکہ وفاقی وزیر ریلوے یہ کہتے ہیں کہ مسیحی برادری سے ہمارے بھائی بہن آسانی سے اپنے گھروں کو جا سکیں گے اور خوشی کا یہ تہوار اپنے خاندان کے ساتھ مل کر منا سکیں گے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اقلیتیں ہمارے ملک کی بنیاد اور اثاثہ ہیں. سبز ہلالی پرچم میں جو سفید رنگ ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے, ان کے ہونے کی عکاسی کرتا ہے. تو جب ہم عکاسی کی بات کرتے ہیں, مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں, تو اسی میں ہمارے شری لنکن جو دوست ہیں وہ بھی شامل ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہماری مسیحی برادری بھی شامل ہیں, اور اس کے علاوہ جو دیگر ایگزیکٹلی جتنے بھی مائنورٹیز ہیں وہ اس میں شامل. بالخصوص ہم نے سکھوں کے ساتھ بھی جو کہتے ہیں کہ حب الوطنی کا علم بلند کرنے کے لیے, جو وہ بھائی چارے کی کیفیت قائم کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے پاکستانی گورنمنٹ نے, وہ بھی قابل ستائش ہے. ایگزیکٹلی. چلیں کچھ اور سٹیپس لیے جا رہے ہیں, اس کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے توانائی, سماجی تحفظ, شہری بنیادی ڈھانچہ اس کے تعاون کی بات کی ہے. شاہرات آبی وسائل میں تعاون کے لیے 1 ارب 54 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کے 6 مالیاتی معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں. اور اقتصادی امور ڈویژن کے جو سیکٹری ہیں میاں اسد حیاد الدین اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے جو کنٹری ہیڈ ہیں, انہوں نے مالیاتی معاونت کی ان معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. جبکہ وفاقی وزیر اقتصادی امور عمر ایوب صاحب نے اس موقع پر گفتگو بھی کی ہے اور معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے 5 شہروں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے 385 ملین ڈالر کا جو فائنانسنگ معاہدہ ہے وہ انڈس ہائی وے کے 222 کلومیٹر شکارپور راجن پور سیکشن کو جو ہے وہ بالکل اسے کرنے کے لیے 235 ملین امریکی ڈالر کا پروجیکٹ ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. جبکہ احساس پروگرام کے حوالے سے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو تقویت اور وسعت دینے کے لیے 603 ملین ڈالر کے علاوہ دیگر منصوبوں پر بھی رقم خرچ کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ توانائی کے جو شعبے ہیں اس پر معاونت پر جو بینک کے صدر اور بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے یہ ترقیاتی کام ہے اور اس کے لیے جو تعاون درکار ہوتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں کہ آواز بلند کرنے کی بھی سزا ہوتی ہے. کہ جانتے ہیں آپ, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی کرنے پر بھی سزا مل جاتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ان کی جنہوں نے کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی, آواز بلند کی, ٹویٹس کی, اور ان آواز بلند کرنے والوں کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی. یعنی بھارت میں جب اقلیتوں پر زمین تنگ ہوتی ہے تو اس پر آواز بلند کرنا ان کو پسند نہیں آتا.
भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आता, मोदी सरकार को पसंद नहीं आता। भारत ने 20 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। अपने मुल्क में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां रोकने के बजाय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की जबान बंदी की गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और फिर भी कहते हैं कि हौसला और अज़्म जो है वो मुतज़लज़ल नहीं हो रहा। सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार के दौर में भारत में अक़लियतों के खिलाफ आए रोज मजालिम ढाए जाते हैं और पूरी दुनिया ये जानती है, लेकिन खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती है। इसके बावजूद हमने ये देखा कि ये हाइब्रिड वॉर का दौर है। जब हम हाइब्रिड वॉर का जिक्र करते हैं ना, तो हम देखते हैं सोशल मीडिया, इसके एस्पेक्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इसके एस्पेक्ट्स हैं। ऐसे में पाकिस्तानी 20 यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जहां पर सहाफ़ी हजरात भारत की इस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कलम के जरिए, अपनी आवाज के जरिए। तो उनकी आवाज को दबाने की ये मज़मूम कोशिश की गई है भारत की जानिब से, जिसके बाद हमने देखा कि ट्विटर पर तमाम हमारे सहाफ़ी हजरात इंतहाई मुतहरिक नजर आए, और वो तमाम सहाफ़ी के जिनकी यूट्यूब चैनल्स जो है वो बंद किए गए हैं, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब से, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब से दरख्वास्त की है इस मामले पर, फवाद चौधरी साहब से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को फौरी टेकअप करें, जिस पर हमने देखा कि अरसलान खालिद साहब की तरफ से एक रिएक्शन भी आया और उन्होंने कहा कि आपका पैगाम जो है वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब तक पहुंचा दिया गया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री तक पहुंचा दिया गया है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचा दिया गया है, और कोशिश की जा रही है कि यूट्यूब पर इस मामले पर जल्द अज जल्द बात की जाए। एग्जैक्टली। चले बढ़ते आगे और एक ऐसे पाकिस्तानी का जिक्र करते हैं जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एक ऐसे मैदान में कामयाबी समेट कर है जहां यूं तो पहले भी कई कामयाबी उनके नाम हैं, लेकिन एक और कामयाबी उन्होंने समेट ली। मैं बात अरसलान सिद्दीकी की कर रहा हूं, जिन्हें आप अरसलान ऐश के नाम से जानते हैं। अमेरिका में CEO 2021 ओपन ब्रैकेट इंटरनेशनल टेकन टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है और इस पर बहुत ज़्यादा उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं, पजीराई उनकी हो रही है। पाकिस्तान के अरसलान सिद्दीकी यानी अरसलान ऐश, इन्होंने CEO 2021 में टेकन टूर्नामेंट जीता, दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ऐसा ही है, और CEO 2021 में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी से खूब पजीराई उन्हें मिल रही है। अरसलान सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो उन्हें मुबारकबाद देते हैं और फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अरसलान, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपने माशाल्लाह 2 बड़े टूर्नामेंट जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये बताएगा इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं आपकी इस बारे में? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मैं खुश हूँ जीत के, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। फ्यूचर में अभी मेरा, क्योंकि एक एज गेमर की एज 35-40 तक होती है, तो मेरा इसी कैरियर को परस्यू करने का इरादा है फ्यूचर के अंदर भी, और मज़ीद नाम कमाने का और दूसरे मुल्कों में जाके जीतने का मेरा प्लान है फिलहाल। अच्छा अरसलान, थोड़ा सा अब इस मुकाबले की बात करते हैं जो आपने जीता, और आपने ज़रा ट्वीट भी कर, आपने कहा कि ये तो जीत आपकी है, बहुत खुश हैं आप, लेकिन आप और आगे अभी बढ़ना चाहते हैं और मुकाबलों में जीतना चाहते हैं। थोड़ा सा मुझे इस टूर्नामेंट से मुतालिक बताएं कि क्या सिग्निफिकेंस इसकी होती है, किस लेवल पर ये होता है, कितने इसमें प्लेयर्स होते हैं और किस किस मुल्क से प्लेयर्स थे। और आपका मुकाबला तो हुआ था क्या नाम है जी, अनाकिन, बड़ा मुश्किल सा नाम है, अमेरिकन हीरो है जिनसे आपका ये मुकाबला ग्रैंड फाइनल में हुआ था। जी ऐसा ये मुकाबला 2021 का सबसे बड़ा मुकाबला था, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो पाए, और इसमें पूरी दुनिया से लोग आए थे, और इसके अंदर 500 लोगों ने टेकन 7 जो मेरी गेम है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और 500 लोग मुस्लिम मुल्कों से आए हुए थे। तो ये मुकाबला 3 दिन चला था। पहले दिन टॉप 96 निकाले, अगले दिन टॉप 8, फिर फाइनल जो डे होता है वो मेन स्टेज पे बुला के बड़ा अच्छा सा करके टॉप 8 का जो टॉप 8 लोग रहते हैं बेस्ट, उनका मुकाबला आता है। तो फिर तीसरे दिन मैं जीता था। तो मुकाबला मेरा एनाकिन से था, क्योंकि वो USA का पूरा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बिगेस्ट मार्केट गेमिंग की US है, वहाँ का सबसे बड़ा प्लेयर है USA का एनाकिन, तो उसे हराया था। तो इस तरह ये सारा फॉर्मेट है टूर्नामेंट। अच्छा अरसलान, ये बताइएगा, वैसे तो बहुत सारे प्लेयर थे और माशाल्लाह जीत आपके नाम हुई, एक ऐसा प्लेयर कि जिसपे के साथ खेलते हुए या मुकाबले के दौरान आपको लगा हुआ कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मामला खराब हो सकता है, जरा यहाँ पर जमकर खेलना पड़ेगा, आपका टारगेट, मतलब आपको क्या लग रहा था कि इसको हिट करना मैंने? असल में मेरे साथ मेरे टीममेट्स जा रहे थे, मेरा 2 मेरी टीम के लोग थे, फेट खान और फरजीन, तो मुझे उनसे टेंशन थी ज़रा, क्योंकि
क्योंकि एक चीज होती है कि ना आप जब बाहर जाते हो आपको दूसरे गेम का पता नहीं होता, लेकिन जब किसी के साथ आप रोज मुसलसल खेलते हो ना, तो मसाला उसका लेवल छोटा भी है तो उसका आपकी चीजें पता लगने लग पड़ती हैं रोज खेल के उस आपके साथ, तो उसके सामने कौन अच्छा प्लेयर है कौन छोटा प्लेयर है वो चीज वो चीज नहीं होती उसके सामने, ताकि दोनों के दूसरे गेम का पता, तो 50-50 मुकाबला हो जाता है। तो मुझे उनकी ज्यादा टेंशन थी कि अगर मेरा उनसे मुकाबला आया तो वो बहुत टाइट हो जाएगा, बाकी मुझे किसी की इतनी टेंशन थी, लेकिन एनाकिन ने फाइनल में बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, तो एनाकिन को ओके, मैं फाइनल में टफ टाइम उन्होंने दिया बट फिर भी वो हार गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि थोड़ा सा मुश्किल रहा आपके लिए पहुंचना यहाँ पर, वीज़ा के इशू भी आपने फेस किए बट एनी हाउ यू मैनेज, और फिर आप यहाँ पर पहुंचे। तो उस वक्त जिस वक्त वीज़ा इश्यूज थे, क्या सेंटिमेंट्स थे कि यार इतनी तैयारी की है, आई एम सो गुड इन दैट, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा? असल में टूर्नामेंट से पहले एक और टूर्नामेंट था रेड बुल कॉमिटे, मतलब कि वो नवंबर के अंदर था, तो उसके लिए जी, मैंने जी। वीजा अप्लाई किया। तो फिर असल में मैंने 2 दफा पहले भी अप्लाई किया, तो उन्होंने यूएस वालों ने मुझे वीजा दे दिया था लाइक विद इन 2 डेज। तो इस दफा जब अप्लाई किया तो कहते कि आप तो बहुत फेमस हो गए हो, उन्होंने मेरी सारी प्रोफाइल वगैरह देखी, तो अब आपका बिजनेस कैटेगरी में वीजा, टूरिज्म कैटेगरी में वीजा नहीं लगेगा, आपका बिजनेस कैटेगरी में लगेगा। तो उन्होंने पासपोर्ट मेरा ले लिया, कहते हैं हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने अच्छा, इतना लेट बताया कि मेरा टूर्नामेंट ही मिस हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। मैंने कहा यार मतलब एक ही मौका मिला था, क्योंकि रेड बुल कॉमिटे बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, इससे बड़ा नहीं था लेकिन वो इनविटेशनल था। तो बड़ी अंदर हालात है कि पाकिस्तान में रह के फिर मेरे एक दिन में ये भी ख्याल आया कि क्या मुझे बाहर के मुल्क चल जाना चाहिए, वहां जाके रहना चाहिए, एटलीस्ट में वीजा इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ से लोगों से साथ रह के मैंने गेम खेली है और सीखी है। तो फिर मेरा उन्होंने थोड़े देर बाद मुझे बुला लिया और 5 साल का वीजा मुझे मिल गया यूएसए का, कि मैं कभी भी 5 साल के लिए जा सकता हूँ, मल्टीपल एंट्री। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि अब कभी भी टूर्नामेंट होगा तो मैं बगैर वीजे की टेंशन के जा सकता हूँ। अच्छा अरसलान, आपसे मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट भी शेयर करूंगी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने भी रिसेंटली ई गेमिंग के हवाले से भी बातचीत की थी, और पाकिस्तान में टूर्नामेंट हुआ भी है फ्री फायर प्रीमियर लीग के हवाले से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रॉपर्ली सपोर्ट किया है, और बहुत कोशिश की जा रही है कि दुनिया भर से जो बाकी बड़ी बड़ी गेम्स है वो आके अपने टूर्नामेंट पाकिस्तान में करें। तो ई गेमिंग का स्पोर्ट्स का जो स्कोप है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी फ्री फायर प्रीमियर लीग हुई है, इसके बाद कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग कहते हैं एक वो कौन सी गेम है जिसका मैं नाम भूल रही हूँ, पबजी, उसके हवाले से भी बच्चे जो है वो काफी हमें एक्साइटेड नजर आते हैं। डिफरेंट ई गेम्स, ई स्पोर्ट्स को लेके आपकी जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो क्या कहती है? नहीं, मैं बिल्कुल ये चीज काफी अरसे से मैं कह रहा हूँ कि गेमिंग के अंदर लाइक इज $1 बिलियन इंडस्ट्री और बहुत सा पैसा है इसके अंदर, और फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था और अब थोड़ा काम ठंडा पड़ गया, लेकिन गवर्नमेंट को जरूर आना चाहिए, प्राइवेट इदारों को इसके अंदर आना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो इससे कमा सकते हैं, ना सिर्फ प्रोफेशनली खेल के बल्कि और भी काफी फील्ड्स हैं, स्ट्रीमर बन सकते हैं। अच्छा नहीं अरसलान, आपने एक बात की, आपने कहा काम ठंडा पड़ गया, कैसे? अभी फ्री फायर हुई है, फवाद साहब इस पर बात भी कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ बिग थिंग कि ई स्पोर्ट्स पर फोकस करना चाहिए और कर रही है मिनिस्ट्री, तो ठंडा काम कैसे पड़ गया? थोड़ा सजेस्ट करें, बिकॉज आपकी सजेशन वैल्यूएबल है। एक मेन चीज है जिस तरह के फ्री फायर है, लाइक फ्री फायर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही है, लेकिन काफी ऐसी चीजें हैं जो मैंने भी पिच की थी, जिस तरह के एफजीसी लाइक फाइटिंग गेम कम्युनिटी के अंदर हाली फ्री फायर या कोई और गेम नहीं है, टेकन है, स्ट्रीट फाइटर है, किंग ऑफ फाइटर है और बहुत सी गेम्स हैं और इसके अंदर इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो मतलब मेन स्ट्रीट गेम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खेल जाते हैं वहां पे ध्यान दिया जा रहा है, और उसके अंदर जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है इंटरनेशनल लेवल पे, जबकि आप दूसरी गेम्स जो हैं उस पर ध्यान दें और इंटरनेशनल लेवल जीतना बहुत ईजी है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जितना मुझे पता है। ठीक है अरसलान, आपकी जो सजेशन है ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तक पहुंच सके, ताकि जो उनके अपकमिंग प्लान्स है ई गेमिंग टूर्नामेंट्स के हवाले से, उसमें जो आपने गेम सजेस्ट किए हैं उस पर भी हमारी जो यूथ है वो सामने आ सके, क्योंकि वो खुद बड़ा इस चीज को सपोर्ट करते रहे। और एक टैगलाइन थी इस टूर्नामेंट की, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हमने सुनी थी एक टैगलाइन अपने छोटे होते हुए दौर में कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन उन्होंने ये जाविया चेंज कर दिया और कहा कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो मतलब ये नहीं कि अब दौर आगे की तरफ जा रहा है। बल्कि मैं चाहता हूँ अरसलान से हम जरा जानते भी हैं कि अरसलान ज़ाहिर है आप माशाल्लाह एक नाम है, आपने बड़ा इसमें नाम कमाया है गेम खेल के टेकन 7 में। थोड़ा सा नौजवान नस्ल को बताएं जो कि जिसका अगर नहीं दिल लगता पढ़ाई में, ठीक है पढ़ाई की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम अगर किसी का नहीं है इंटरेस्ट, वो नहीं पढ़ पा रहा उस तरीके से, तो वो ई स्पोर्ट्स को भी एज अ करियर लेकर आगे चल सकता है, इसमें भी उसका पोटेंशियल हो तो वो बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। यू आर वन बिग एग्जांपल। जी ऐसा है, बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह कि आपने कहा है
کے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اور ای گیمنگ کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. تو اب اسٹیج آ گئی ہے کہ آپ کسی کو آج سے 5 سال پہلے 3 سال پہلے آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ آپ ای اسپورٹس میں کیریئر بنایا جا سکتا ہے, جب تک میں نہیں گیا ایک بندہ اور نہیں گیا. تو اب جا کے کیونکہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے اس کے اوپر, تو اب جا کے لوگوں کا جاتا ہے کہ ٹیلنٹڈ ہے اگر کوئی بندہ اور اس کے اندر پیشن ہے گیمنگ کی طرف, تو پھر اپنی لک آزمائی جا سکتی ہے اس کے اندر. بالکل زبردست. اچھا ارسلان, سکھاتے بھی ہیں, کوئی کانٹیکٹ کرے کہ اچھا جی وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے, کوئی اسپیسیفک گیم ہے ٹیکن 7 فار دیٹ میٹر, آپ کوئی اسکلز دیتے بھی ہیں؟ جی اس پہ میں کام کر رہا ہوں. میں ابھی 2022 کے اندر میرا پلان ہے اپنا ایک آرکیڈ گیمنگ کھولنے کا, گیمنگ سینٹر. تو وہاں پہ میں ٹیچنگ دوں گا پرسنل, اور میرے پلیئرز بھی ہوں گے وہاں پہ, تو ہم سب یہ کام ضرور کریں گے. تھینک یو فار آسکنگ. چلے اچھا زبردست, اس پر پلان آپ کا ہو رہا ہے اور آپ اس پر انشاءاللہ بڑی جلدی ٹریننگ بھی دیں گے. نیکسٹ کیا پلان ہے, کوئی ایسا کمپٹیشن, ایسا ٹورنامنٹ جو آنے والا ہے جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ کہیں گے اپنے فینس سے بھی کہ دعا کریں؟ جی ایک ٹورنامنٹ انشاءاللہ ابھی پاکستان کے اندر ہی ایک ٹورنامنٹ ہونے والا ہے GXR کے نام سے. اس کا پرائز منی کتنا پرائز ہے, 1 بلین پرائز پول ہے اس کا. ابھی انٹرنیشنلی بھی 2-3 آ رہے ہیں, تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹینڈ دوز ٹورنامنٹس. تو چلے بہت سی نیک تمنائیں اور بیسٹ وشز. ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ والا ٹورنامنٹ بھی آپ اپنے نام کریں اور ایک بار پھر پاکستان کا حصہ بنے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اور ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون وتھ صبح پاکستان. KASB K-Trade لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K-Trade ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی. سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع, کہیں بھی کبھی بھی. KASB K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں. چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی, ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب, تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں. کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم, NBA, موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو, ہار اور جیت کا ہر زاویہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ایک اور خبر ہمارے پاس باکسنگ کے میدان سے, جہاں پاکستانی باکسر محمد وسیم نے دبئی میں کولمبیا کے جو پلیئر ہیں ان کے خلاف ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن فائنل ایلیمنٹری فائٹ اور ورلڈ باکسنگ کاؤنسل سلور ورلڈ ٹائٹل میں 2 فتوحات حاصل کرنے کے بعد فلائٹ ویٹ ڈویژن میں 4 برسوں میں پہلی مرتبہ فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی ہے. اور رابرٹ وریرا کے خلاف کیا کمال کھیلے ہیں محمد وسیم فلائٹ ویٹ جو ڈویژن کیٹیگری ہے اس میں 4تھے نمبر پر تھے, لیکن اب وہ اس کیٹیگری میں سر فہرست آ گئے ہیں. تو محمد وسیم ہی کہتے ہیں کہ ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن جو فائنل ایلیمنیٹری فائٹ کا ٹائٹل ہے وہ جیتنے والے پہلے پاکستانی اور ایشیائی باکسر ہیں. اچھا شعیب, ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی خوشی کی بات ہے کہ چاہے ای گیمنگ ٹورنامنٹس ہو رہے ہوں, چاہے
चाहे हॉकी के टूर्नामेंट्स हो रहे हों, हम फुटबॉल लीग्स देखें, हम बॉक्सिंग रिंग की बात करें, तो माशाल्लाह जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं छाए हुए हैं हर जगह। और मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में ज्यादा छा जाएंगे, बिकॉज जिस तरह से भी खेलो जवान दिल से के स्लोगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं प्लेयर्स को, टैलेंट को, और उन्हें फिर ग्रूम किया जाएगा, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो माजी में कभी नहीं मिली। इसका अच्छा हमेशा से आई रिमेंबर, जब आप किसी का इंटरव्यू करें, किसी दूर दराज इलाके के किसी प्लेयर का, किसी एथलीट का, किसी टैलेंट का, तो वो एक गिला ज़रूर करता है जी हमें मौका नहीं मिला। वो ये गिला ज़रूर करता है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो हमें फोकस नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, हमें हमारे लिए एकेडमीज़ नहीं है, कॉम्पिटिशन्स नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं है। अब वो गिला दूर हो गया है, और उस्मान डार साहब को मैं ज़रूर इस पर क्रेडिट दूंगा, जो एक ज़बरदस्त हमने खेलो जवान दिल से का इवेंट यहाँ पर देखा इस्लामाबाद में, और उसका एक पूरा एक प्लान आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, कैसे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, फॉर दैट मैटर वो मदरसे में पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ उनका हो, वो जिस भी खेल में खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मौका मिलेगा। और अब उसके लिए हम जो है बाकायदा तौर पर जो अमली इक़दाम हैं वो उठाते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, और मैं यही कहूँगी कि जितनी सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब इनके इस गवर्नमेंट में रहते हुए मिल रही है, काबिल सत्ताइश है, और इसको लेकर चलना भी चाहिए। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कुरान पाक और सही बुखारी का कोरियन ज़बान में तर्जुमा कर दिया गया है। डॉक्टर हामिद हैं जिन्होंने कुरान पाक का कोरियन ज़बान में तर्जुमा किया है। डॉक्टर हामिद चोई का ताल्लुक कोरिया से बताया गया है, और वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान पाक का अरबी से कोरियन में तर्जुमा किया है। ज़बरदस्त, और ये तर्जुमा करने में उन्हें 7 साल का तवील अरसा लगा। मुबल्लिग़ इस्लाम है, जनूबी कोरिया की यूनिवर्सिटी में इस्लामियात और अरबी लेक्चरर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर हामिद मदीना मुनव्वरा इस्लामी यूनिवर्सिटी में शरीयत इस्लामी कॉलेज से फ़ारिगुल तहसील हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आला शेख अब्दुल अज़ीज़ के करीब बताए जाते हैं, और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे हैं। कुरान मजीद का तर्जुमा उन्होंने चंद साल पहले मुकम्मल किया था, अब सही बुखारी का तर्जुमा जो है उन्होंने कोरियन ज़बान में मुकम्मल किया है, और ये पहली मरतबा है कि कोरियन ज़बान में, नहीं कुरान पाक का तो पहले हो चुका है, उन्होंने किया है, और अब सही बुखारी का तर्जुमा भी इनकी तरफ से किया गया है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ आई थिंक बढ़ते हैं, और फिर वापस आते हैं, और ब्रेक से वापस आते हैं। अब तक नहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान। वेलकम बैक। ना जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जिसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से लोगों के दरमियान महसूस होता हुआ देखते हैं, जिससे ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं। यूँ कहें कि अगर ये लत आपको जवानी की उम्र में लग जाए तो इससे आपका सारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है, और वो बूढ़े माँ बाप या वो बहन भाई के जिनका आप सहारा हैं, वो भी बेयारो मददगार हो जाते हैं। एक ऐसे ही कम्युनिटी फाउंडेशन का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसका नाम है होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन, जिसका मिशन है कि मिलकर हम अपनी आने वाली नस्लों को संभालें, संवारें। दिमाग के हवाले से या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा नशा जो उनको परेशान कर देता है, उनका मुस्तकबिल ख़राब कर देता है, उनके हवाले से हम उस एडिक्शन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उन्हें अच्छा मुस्तकबिल कैसे दे सकते हैं, उनकी अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम तर मामलात है जो कि होम टाउन फाउंडेशन जो है वो देख रही है, और ये फाउंडेशन जो है वो कई अफराद को, कई ख़ानदानों को मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ लड़ने की हिकमत अमली फ्राहम करती है। तो ऐसे में 3 टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए जिस पर हम डिस्कशन करेंगे कि एक, एडिक्शन ट्रीटमेंट कैसे होगा, दूसरा ये कि एडिक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तीसरा ये कि इस एडिक्शन के हवाले से अवेयरनेस जो है वो किस तरह से हम अपने व्यूअर्स को भी दे सकते हैं, और मुआशरे का बावकार शहरी होने के नाते हम लोगों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर मसूद अहमद साहब जो कि होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, वेरी फाइन। डॉक्टर साहब, इंतहाई एक हसास मामला है ये जो नशे की लत है, नशे की आदत होना, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को अगर ये आदत लग जाए तो उनका आने वाला मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो इस चीज़ में हमें आगाही दीजिए कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, क्योंकि आप इतने बड़े उसको कम्युनिटी को चला रहे हैं, अगर आपको नशे की लत लगी हुई है तो वो ज़िंदगी भर के लिए इसका खात्मा मुमकिन है, मतलब पॉसिबल है इसका क्योर? जी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और मैं अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ एडिक्शन और मेंटल हेल्थ के ऊपर और पेन मैनेजमेंट के ऊपर।
تو اس میں جو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس سسٹم کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. کیونکہ سسٹم اگر ہم صحیح ڈیزائن کریں گے تو اس کی ڈلیوری جو ہے وہ پھر صحیح ہوگی. تو اس وقت پاکستان میں جو ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو سسٹم ہے میں اسے کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی پرانا ہے, اور اگر ہم امریکہ سے کمپیئر کریں تو یہ 100 ایئر بیکورڈ ہے. اور اس میں بہت سی جو چیزیں جو ایڈکشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈر جس میں انوالو ہیں ان کو کولیبریشن کی دعوت دے رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر. تو ایڈکشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایڈکشن ہے کیا. سبسٹنس یوز ڈس آرڈر وہ کیا ہے جو اس قدر تباہیاں سوسائٹی کے اندر لے کے آتا ہے. تو آپ کو شاید یہ علم آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کے پاک کے اندر یہ الکوہول سے منع کیا گیا ہے. تو اس کی جو اسپیکٹس ہیں وہ ہم اگر دیکھیں کہ کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ ہیں, انسان کے اپنے اوپر بھی, فیملی کے اوپر بھی, پھر کمیونٹی کے اوپر افیکٹس ہیں. تو اس لیے یہ جو سبسٹنس یوز ڈس آرڈر ہے یہ ایک ایسی بالکل ایسی ڈیزیز ہے جس کا کوئی اور کمپیریزن نہیں ہے. صحیح. کسی بھی میڈیکل ڈیزیز کو لے لیں وہ موسٹلی انسان کے اوپر انڈیویجولی کام کرتی ہے یا ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایڈکشن ہے یا سبسٹنس یوز ڈس آرڈر ہے اس کا صرف انسان کے اوپر نہیں بلکہ اس کی فیملی کے اوپر بھی ہے, اس کی سوسائٹی کے اوپر ہے. اور اس وقت یہ جو ون ورلڈ ہم جسے کہتے ہیں یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا پرابلم بن چکا ہے. لیکن سر جب آپ نے انٹرنیشنل کہا نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پرابلم ہے, وہاں پہ ایک پرابلم یہ بھی آپ نے شروع میں ہی کہا کہ پاکستان میں سسٹم بڑا خراب ہے. آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں باہر کے اور پاکستان کے سسٹم کو, کہاں پہ خرابیاں ہیں؟ جی, اس میں سب سے پہلا تو کسی بھی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا جو پرووائڈر ہوتا ہے وہ فزیشین ہوتا ہے. تو اس میں پاکستان کے اندر جو سائکائٹرسٹ ہیں جو اس فیلڈ کے ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کے اندر کام کرتے ہیں, پاکستان میں ایڈکشن کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے. ایک بات یہ ہے. دوسرے جو پاکستان کے سائکائٹرسٹ ہیں وہ اس میں ٹرین نہیں ہیں. تیسری اس بات میں یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل جو نمبر آف سائکائٹرسٹ ہیں وہ 700 قریب ہیں, جو کہ بہت ہی شارٹیج ہے اس کی. ان کی 350 پاپولیشن کے لیے ایک سائکائٹرسٹ ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا اس کا 50 کے انڈر ہو تو وہ آپ کا جو سوسائٹی ہے وہ بیلنس رہتی ہے. تو آپ اس کی شارٹیج دیکھ لیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایڈکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں تھراپسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, سائیکالوجسٹ کو جس کو کہتے ہیں آپ. تو پاکستان میں سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. صحیح. ان کی کوئی لائسنسنگ نہیں ہے. ان کی پراپر جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس کے جو کوالٹی میئرز ہوتے ہیں ان کو ایویلیوٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. تو جب تک آپ یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کی ریگولر باڈی نہیں بنائیں گے تو آپ اس ایڈکشن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ جہاں پر ہمیں ایک فزیشین کی ضرورت ہے وہیں پر ہمیں ایک سائیکیٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے. کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر اس طرح کے نشے کی عادی لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہو, یا پھر ہم یوں کہہ لیں کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو پریکیور کیا جا سکے. سر گفتگو کو ہم لوگ مزید کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ مزید یہیں سے جو ہے وہ لے کر آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو نشے کی لت ہے اور جو ایڈکشن ہے اس کا خاتمہ کیسے ہونا ہے, سسٹم کو بہتر کیسے کرنا ہے, اس پر کچھ اچھی تجاویز کے ساتھ ہم واپس آ سکیں. اسٹے ٹیون صبح پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بریک پر جانے بات کر رہے تھے منشیات کے استعمال کی.
یعنی کس طرح سے اس سے بچنا ہے, کیسے لوگوں میں یہ آگاہی لے کر آنی ہے کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ان کا اور آنے والی نسلوں کا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس, دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان یہ اویئرنیس کمپینز, سیمینارز کا ارینج ہونا ہے, صرف سال میں ایک دن نہیں بلکہ فریکوینٹلی اسکولز میں, کالجز میں, انسٹیٹیوشنز میں, کیونکہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات پالیسی میکرز کی ہوتی ہے تو پالیسی میکرز کہیں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں کرے جس کو ادارے سپورٹ کر سکیں, سمجھا سکیں کہ اچھا یہ وہ پالیسی ہے جو بننی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ اس میں کمی ہم نہیں لے کر آ رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مقصود احمد صاحب. سر تھوڑا سا بتائیے گا, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک ٹرم یوز کی تھی, اسٹیک ہولڈرز کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ان کی آپ ٹریننگز کرتے ہیں. اسٹیک ہولڈر سے کیا مراد ہے, اس میں کون کون آتا ہے؟ اسٹیک ہولڈر میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے فزیشین کی ضرورت ہے. اوکے. اس میں پاکستان فیملی فزیشین کے لوگ ہیں, سکائٹرسٹ ہیں اور انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹر. رائٹ. اس کے علاوہ جو پرووائڈرز ہوتے ہیں وہ تھراپسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ. تو پاکستان میں یہ نمبر 2 امپارٹنٹ جو یہاں انٹرنیشنلی اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دی آر دا موسٹ امپارٹنٹ. سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کون زیادہ بہتر طور پر ٹریٹ کرتا ہے ان کیسز میں؟ ان کیسز میں دونوں کی ضرورت ہے. دونوں کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اس کو ٹریٹ کرنا ممکن نہیں ہے. میں جو پیشنٹ دیکھتا ہوں, پیشنٹ کو پہلے ایجوکیٹ کرتا ہوں. اوکے. اگر آپ نے ریکوری کا موڈ بنا لیا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ سائن کرنا پڑے گا کہ یعنی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ دوائی سے بھی علاج ہوگا اور باتوں سے بھی علاج ہوگا, ایٹ سیم ٹائم ہوگا. دوا کے ساتھ گفتگو. دوا جو ہے وہ پیشنٹ سے بات نہیں کرتی, اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے جو اس کے غلط فیصلے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اس کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, جس کو ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں. تو اس کے بغیر اس ڈیزیز کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے. کرنٹ سچویشن میں آپ کے آبزرویشن کیا ہے, اس وقت کا بڑا چیلنج کون سی ڈرگ ہے پاکستان کے لیے, کون سی نئی ڈرگ ہے جس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اور اس پر زیادہ فوکس کرنا پڑے گا؟ میری اطلاعات کے مطابق آئس یہاں پہ بہت کامن ہے, لیکن اس کی جو ڈرگز ہیں اس کا ایشو نہیں ہے. ہمیں اس ڈیزیز کو سمجھنے میں پرابلم آ رہی ہے, اس کو آپریٹ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. یہ جو ڈرگز ہیں یہ ہمیشہ سے رہی ہیں, ہمیشہ رہیں گی. اس کی کمی میں اپ ڈاؤن ہوتے رہیں گے, لیکن ہمیں اس ڈیزیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیزیز ہے کیا, اس کو کیسے یہ آپریٹ کرتی ہے سوسائٹی کے اندر. اگر ہم اس کو آپریشن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس ڈیزیز کو کامیابی سے اس کا علاج نہیں کر سکتے. جو ریسرچ ہے وہ آئس کے بارے میں کیا بتا رہی ہے, مطلب یعنی کہ یہ کہ اس کا فرض کریں کسی نے ایک بار آئس کا نشہ کیا تو کیا کسی جسم کو یا انسانی ذہن کو وہ فوری طور پر ہٹ کرے گی, یا اگر وہ فریکوینٹلی کر رہا ہے اس طرح کے نشے, اسپیسیفکلی اگر ہم آئس کے نشے کی بات کریں تب جا کے وہ اس کو اٹیک کرے گی؟ جی, اس میں جو ایڈکشن ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ جو ڈیفینیشن ہے, یہ ایک دفعہ یوز کرنے سے بندہ ایڈکشن نہیں شکار ہوتا, اس کو ملٹیپل وہ یوز کرتا ہے, پھر وہ اس کا ٹالرنس بلڈ ہوتی ہے, پھر وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کمپلسری بیہیویئر ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کا, اور اس کمپلسری بیہیویئر میں وہ ڈسٹرکٹیو پاتھ پہ چلا جاتا ہے. تو اس کے باوجود کہ وہ ڈسٹرکٹیو پاتھ پہ بھی ہے وہ سٹاپ نہیں کر پاتا. تو یہ اس لیے ڈرگ کوئی بھی ہو, اس میں ایشو جو ہے کہ یہ جو افیکٹ کر رہی ہے انسان کو اور اس کی سوسائٹی کو اور فیملیز کو اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ایشو بن گیا ہے. تو اس کے بہت سے اسٹیک ہولڈر ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اوکے سر, ایک چیز اور بتائیے گا, چین کو بریک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آج بھی ہم کئی ایسے علاقوں کے بارے میں جانتے ہیں, میڈیا رپورٹس ہمارے سامنے ہیں, ویڈیوز ہمارے سامنے, جہاں پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں چاہے دن کا وقت ہو چاہے شام کے اوقات, تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور سرنج لگا رہے ہیں اپنے آپ کو. پولیس والا بھی وہاں سے گزر رہا ہے, ٹریفک پولیس والا بھی وہاں سے گزر رہا ہے, ادارے کے کچھ لوگ بھی وہاں سے گزر رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی روک نہیں رہا, اس چین کو کوئی توڑ نہیں رہا. کیوں؟ دیکھیں, یہ ڈیزیز جو ہے اب پاکستان میں کوئی 10 ملین کے قریب لوگ ہیں. آپ 10 ملین لوگوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جیلوں میں ڈالیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی کمی ہے, بہت زیادہ کمی ہے. اس پر کیا کام ہو رہا ہے سر؟ پھر اس کے اوپر ہم جو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن ہے وہ ریہیب سینٹر بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. اچھا, وہ لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں, جس میں پولیس والے بھی ہیں, ANF والے لوگ ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان ہے اٹسیلف اس میں شامل ہے, اس میں ایجوکیشن منسٹری ہے, ہیلتھ منسٹری ہے, منسٹری آف نارکوٹکس ہے,
منسٹری آف کلچر ہے، یہ تمام جو منسٹریز ہیں اس میں انوالو ہیں، اور جب تک ان کے آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو جتنے پیسے ہم لگائیں گے وہ ضائع کریں گے۔ تو مطلب ریہیب سینٹر کس نے بنانا ہے؟ کیا ہے وہ ریہیب سینٹر بنانے کے لیے آپ کو کوئی سسٹم بلڈ کرنا پڑتا ہے کہ ایک ریہیب سینٹر اگر بن جائے گا تو اگر آپ کے باقی سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کام نہیں کر رہے، جو اس وقت ہو رہا ہے امریکہ کے اندر 30-40 سال سے، یہ جو انڈیویجول اسٹیک ہولڈر جب اپنا کام کرتے ہیں، آپس میں کمیونیکیشن نہیں کرتے، تو ڈرگ کا جو آؤٹ کم ہے وہ ریڈیوس نہیں ہوتا۔ امریکہ نے بلینز آف ڈالر اس پہ خرچ کیے ہیں لاسٹ 6 ایئر کے اندر۔ 2 پریزیڈنٹ جو تھے امریکہ کے، انہوں نے اس کے بہت پرسنل انٹرسٹ لیا، اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا، اور اس کے باوجود کہ بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے، 3 سال کی آپ کو جو فگر ہے اوور ڈوز ڈیتھ ریٹ جو ہے امریکہ میں 2019 میں 73,000 اوور ڈوز ڈیتھ ریٹ تھا، 2020 میں 2019 میں 73، 2020 میں 93، اور اس سال کے جو اسٹیٹسٹکس مل رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جس کے پاس تمام ریسورسز موجود ہیں، پرووائڈر موجود ہیں، وہ فیل ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسی کو ماڈلز دیکھیں، اسی کی ریسرچ کو یوز کریں، تو ہم اس ملک میں کچھ ڈفرینٹ طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے وہاں پہ امریکہ میں 6 سال پہلے یہ ماڈل جو میں پاکستان میں لے کے آیا ہوں، یہ میں نے 6 سال پہلے ڈیزائن کیا ہے، اور تمام جو ریسرچ کے ایویڈنس ہیں وہ اس ماڈل کو فیور کرتے ہیں۔ میں نے جو امریکہ میں کام ابھی جب میں کر رہا تھا، تو مجھے جب پاکستان کا پتہ چلا 3 سال پہلے، تو میں نے بینگ اے پاکستانی آلسو، میں نے اس ملک کی خدمت کے لیے کہ میں اس ڈیزیز کے حوالے سے، کیونکہ میری فیلڈ ہے اور میں نے وہاں پہ امریکہ میں کام بھی کیا ہے اور میں خود پیشنٹ ٹریٹ کرتا ہوں، تو پاکستان میں یہ جو سسٹم کا پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ہاؤنگ ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن بنائی، اور پھر لوگوں سے رابطے کیے جو اسٹیک ہولڈر تھے۔ تو 3 سال سے یہ کام ہو رہا ہے۔ کتنے فیصد مسئلہ حل ہوا 3 سال اور میں؟ اس میں یہ چیز بھی سر بتائیے گا کہ جو، کیونکہ آپ کا صرف اسلام آباد میں نہیں، مختلف جگہوں پر آپ کے ادارہ چل رہا ہے، کس عمر کے لوگ آپ کو زیادہ اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نظر آتے ہیں؟ جی میرا تو ریہیب سینٹر یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور یہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا اگر میں کوئی ریہیب سینٹر کھولوں، اس لیے میں صرف پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بات اور جو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان کی جو فزیشین ہیں باہر، ان کی جو آرگنائزیشن ہے اپنا کی جو اکیڈیمیا میں جو برانچ ہے وہ ہے اپنا میرٹ۔ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن اکیلے یہ کام نہیں کر پائے گی، اس نے کولیبریشن کی ہے اپنا میرٹ کے ساتھ۔ اپنا میرٹ کا جو چیئر ہے ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کا، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، 6 مہینے سے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وی ہیو میٹنگ ایوری ویک۔ اور ابھی جو ہماری جو یہاں انٹرنیشنل 5th کانفرنس ہوئی ہے رابرٹ میڈیکل یونیورسٹی میں، ان کے ساتھ بھی کولیبریشن ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی الومنائی ہے باہر، ان کے ساتھ بھی کولیبریشن ہے۔ تو اس میں ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ، اور گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ بھی کچھ میری بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ کولیبریشن کے پلیٹ فارم کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مطابق کام نہیں کریں گے، تو آپ 10 سال بعد بھی دیکھیں گے یہ ڈیزیز جو ہے آج اگر 10 ملین ہے، یہ 20 ملین بڑھ جائے گی، اور پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ سر آپ نے کہا کہ ماضی کے جو 2 سربراہ رہے ہیں امریکہ میں، انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی، مطلب جس کو اس حد تک بھاپا گیا کہ یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ پاکستان کی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 ملین آبادی اس وقت نشے جیسے خطرے سے لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم اس کنڈیشن میں اس سٹیج پر ہیں کہ یہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے؟ یہ بالکل ہمارا ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے، ان کے برین کام نہیں کرتے، وہ پروڈکٹیو ہونے کی بجائے وہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ کے 10 ملین آج ہیں، 5 سال بعد یہ 15 ملین بن جائیں گے، تو آپ کہاں لے کے جائیں گے ان کو؟ آپ ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے جیسے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اگر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا ریہیبلیٹیشن سینٹرز، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بات کریں گے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا۔ اب جو
کانفرنسز اگر آپ کر رہے ہیں, اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ کیسے آئے گا؟ اگر ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی نہیں ہیں, آپ نے اس سے پہلے کہا کہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ کی کوئی اس طرح سے باڈی بھی نہیں ہے, سائیکیٹرسٹ بھی کم ہے, تو ہم اس مسئلے پر قابو کیسے پائیں گے؟ صرف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینا تو ناکافی ہے. جی آپ دیکھیں, گھر میں رہنے کے لیے آپ کو سب کچھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے, آپ کو اینٹیں لینی پڑتی ہیں, دوسرا مزدور ہائر کرنے پڑتے ہیں, پھر بلڈنگ بنانی شروع کرتے ہیں, تو ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کو جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آپ گھر آتے ہیں. تو ہمارا جو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا بروکن سسٹم ہے. مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کے پاس سسٹم نہیں ہے. گورنمنٹ کو بہت کام کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس وہی لائسنس نہیں ہے, ان کی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, تو یہ بڑا ایمرجنسی ایشو ہے. پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس نے اسمبلی میں 2013 میں یہ بل پیش ہوا سائیکالوجسٹ کے حوالے سے, اور آج 2020 کا بھی اینڈ ہونے والا ہے, لاسٹ منتھ ہے. تو آپ دیکھیں کتنا اس کو, میرے خیال میں نیگلیجنس ہے یہ کہ اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا, ان کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا گیا اور ان کو اتنا پرلانگ کر دیا. تو ہم ان سائیکالوجسٹ کو باقاعدہ ٹرین کریں گے, ہمارے پاس ریسورسز ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس امریکہ میں پاکستان کے جو فزیشین ہیں آلموسٹ ایکول ٹو پاکستان سائیکائٹرسٹ جو پاکستان میں ہیں, ہم وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ولنگ ہیں پاکستان کو ہیلپ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر. ساتھ موجود تھے آپ, اور جس طرح آپ لوگوں کا ادارہ کام کرے اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے. ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن, دا وے دے آر ڈوئنگ دا تھنگس, کہ جس طرح کولیبریٹ کرنا اور جس طرح اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا, کہ کس طریقے سے اس ڈیزیز کو سمجھنا ہے. یعنی پریونشن کی جب ہم بات کریں تو پہلے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیسے سمجھنا ہے, اور پھر وہ نیسیسری سٹیپس اٹھانے جس کی وجہ سے ہم اس بڑے مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک مطالبہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینا چاہیے, اور اس کے بعد پھر ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے جس کی وجہ سے ہم پھر دیکھیں گے کہ ہمیں ریزلٹس نظر آئیں گے. ایگزیکٹلی. اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اچھی خبر آپ کو دینی ہے. یہ تو ٹاپک انتہائی حساس تھا جس پہ یوں کہہ لینا کہ سوچنے کا بھی کہتے ہیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ سوچنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو ہم نے کس طرح سے لوگوں کے لیے بہتر بنانا ہے. لیکن ایک ایسا اہم معاملہ جو کہ یقینی طور پر ہماری فنکار برادری جو ہے ان کے لیے بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے. کل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے ایک ایم او یو پر سائن کی. وہ ایم او یو تھا نیشنل ایوارڈز کے حوالے سے. جی ہاں, پاکستان میں آنے والے سال میں 2022 میں نیشنل ایوارڈز جو ہے ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی فلم پالیسی ہے وہ بھی مکمل کرنے کی جو نوید ہے, خوشخبری ہے, وہ سنائی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ فلمی صنعت کو مراعات دی جا رہی ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ آئندہ سال جو ہے وہ نیشنل ایوارڈز دیے جانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اچھا, اس میں ذریعہ مجھے یاد ہے آپ سے 3-4 روز پہلے شگفتہ اعجاز صاحب, بڑا نام ہے پاکستان انڈسٹری کا, ڈرامہ انڈسٹری کا, انہوں نے گلہ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ایوارڈز دیے جاتے ہیں, سیرمنیز ہوتے ہیں, اس میں جو ہمارے بڑے نام ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. جنہوں نے پی ٹی وی کے بڑے ڈرامے کیے ہیں, جنہوں نے بڑی ہدایت کاری میں اپنا کام دکھایا ہے, یس کنٹریبیوٹ کیا, ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, ان کے کام کو اب سراہا نہیں جا رہا. تو ہمیں اپنے ان جو ہمارے زبردست شخصیات ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے, ان کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نئے آنے والے اچھا کام کریں اور اچھا کام کریں, ہماری دعا بھی ہے, لیکن جو ہمارے مینٹورز ہیں, جو ہمارے وہ لوگ ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں, ان کو بھولنا نہیں ہمیں چاہیے. اور جو آپ نے بات کی فواد چودھری صاحب کی, اور ان کی اس اعلان کے بعد کہ نیشنل ایوارڈز بھی ہوں گے اور اس میں ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی, جس طرح سے اس کو اب انڈسٹری کو سپورٹ کیا جائے گا, اس پر بات کرنے کے لیے کہ اس فیصلے کے بعد, اعلانات کے بعد جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں. موسیقار ہیں, آرٹسٹ ہیں, عارف لوہار صاحب ہمیں جوائن کیا, ان سے گفتگو کرتے ہیں. عارف صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سر, سب سے پہلے پلیز بتائیے گا کہ جو فنکاروں کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کی گفتگو ہے, جو انہوں نے نیشنل ایوارڈز کی بات کی ہے اور مقامی سطح پر نوجوانوں کی فلم میکنگ کی بات کی ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ نیشنل ایوارڈ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, کیونکہ فنکاروں کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے اور ان کے فن کو سراہا جائے. یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی
खूबसूरत बात है। इस पे बहुत ज़्यादा और जल्दी काम करना चाहिए। और दूसरा जो है कि आप न्यू टैलेंट जो कि फ़िल्म के हवाले से आपने बात की है, ये बहुत अच्छी बात है हमारी फ़िल्म मेकिंग के लिए। नौजवान जो हैं वो आगे बढ़ें, लेकिन हमारे जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं उनको साथ लेकर कोई कमाल सी ऐसी नए अंदाज में फ़िल्में बनाएं जो कि हमारे मुल्क की अपनी पहचान हो, हमारी अपनी धरती का उसमें कल्चर बयान किया जाए। और उसके अलावा हमारे जो लेजेंड हस्ती हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर से जुड़ी हुई मूवियाँ बनाएं जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसको पेश किया जाए और हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करें। ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, क्या हम ये समझें कि जिस तरह माजी में फनकारों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है, अब इस फैसले के बाद, इन स्टेप्स के बाद उनका अजाला हो जाएगा? फनकारों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फनकार अपनी धरती की पहचान होते हैं और ये सकाफती ब्रिज बनाते हैं जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया के साथ शेक हैंड होता है। ठीक है आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। बात यही है। अच्छा जी प्लीज़ आप मुकम्मल कीजिए बात। हो सकता है वहाँ से तरतीब दोबारा से बन जाए। अच्छा, मेरी दुआ है कि मेरी धरती को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे और जो भी फैसला हो मेरे फनकारों के लिए, मेरी धरती के लिए और मेरे पाकिस्तान के लिए एक प्राइड बन जाए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थे आप और आपने वक्त निकाला सुबह पाकिस्तान के लिए, बेहद शुक्रिया। लैला जुबैरी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। लैला जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज जो ऐलान किया गया है उस पर आपके क्या तासुरात है? डेफिनेटली हमने देखा कि नेशनल अवार्ड्स वक्त की अहम जरूरत बन चुके थे। एक अरसे से हमने देखा कि प्राइवेट जो मीडिया है उनकी तरफ से तो अवार्ड सेरेमनीज का इनेकाद किया जा रहा था, लेकिन नेशनल लेवल पर इस तरह का कोई अभी तक प्रोग्राम हमें नजर नहीं आ रहा था। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने अभी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए अनाउंसमेंट्स की हैं और उसमें जो उन्होंने नेशनल अवार्ड्स के बारे में अनाउंस किया है कि उन्होंने कहा है कि तमाम फिल्म, टेलीविज़न, फ़नकारों, मौसीक़ारों और तमाम शोबों में नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत हौसला अफजा कदम है और इससे हम सब की बहुत हौसला अफजाई होगी। और दूसरा जो एक बहुत अहम उन्होंने स्टेप लिया है वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में फ़िल्म डिवीज़न बनाया जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त काम है ये। और उसके तहत फ़िल्में बननी शुरू हुई हैं और उन्होंने नौजवानों को दावत दी है कि वो आएँ और फिल्म मेकिंग करें। मैं समझती हूँ कि इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत बूस्ट मिलेगा और नौजवानों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो आके अपने टैलेंट को ज़ाहिर करें। उनके लिए मौक़े होंगे कि जहाँ पे वो काम कर सकें। ठीक है लैला जुबैरी साहबा, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थी आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। हुमैरा अरशद साहिबा ने भी ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, हुमैरा अरशद साहिबा भी हमारे साथ हैं और उनसे भी बात कर रहे थे। हुमैरा साहिबा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इंतहाई एक अच्छा ऐलान समझा जा रहा है फनकार बिरादरी की तरफ से। आपके सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहेंगे। दूसरा ये भी कि जो टैक्स पर हवाले से बात की गई है कि अगर आप किसी गैर मुल्की फनकार को कास्ट करते हैं टीवी ड्रामास में या फिर अपनी मूवीज में, तो उस पर टैक्स जो है वो जरा भारी अदा करना पड़ेगा एक फिल्म मेकर को। लेकिन इससे हम ये देखते हैं कि हाँ, उस टैक्स को देने के डर से या फिर उस खौफ से कहीं ना कहीं हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जो फनकार हैं वो जो निगलेक्ट हो रहे थे, उनके जो चांसेस हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी और मोराल हाई होगा। इस पर आपकी राय क्या है? मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने गैर मुल्की ड्रामे यहाँ पे आ गए हैं, उनके आने से पहले यहाँ पे फिल्में आ गई थी उनकी वजह से, और बहुत से हमारे सिंगिंग में भी बहुत से गैर मुल्की जो है वो हमारे पाकिस्तान में आ गए।
تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈراموں پہ ٹیکس ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو اپنا ڈرامہ ہے وہ پروموٹ ہو، ہمارے لوگ پروموٹ ہو. ایسے اور بھی اقدامات اٹھانے چاہیے گورنمنٹ کو جس میں ہمارے اپنے پاکستان کو اور اپنے پاکستانیوں کو، اپنے آرٹسٹوں کو جو ہے وہ پروموٹ ہونا چاہیے، ان کو رزق ملنا چاہیے، ان کا نام مقام جو ہے وہ اپنے ملک کی وجہ سے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی جو اپنے کہا نا سٹیپس لینے چاہیے، اس میں ایک سٹیپ نیشنل ایوارڈ کا انشاءاللہ لیا جائے گا، جس کا اعلان کیا کہ نیشنل ایوارڈز دیے جائیں گے. اس پر کیا کہیں گی ہمارا صاحبہ؟ فواد چودھری کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس میں نیشنل ایوارڈ کی بات کی گئی ہے، تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور بہت ایوارڈ تو ہوتے تھے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آرٹسٹوں کو نہیں نوازا جاتا تھا. بس کچھ میرا خیال ہے 1 یا 2 ایوارڈ تھے جو بہت ہی ہائی لیول کے تھے، جہاں پہ عام جو آرٹسٹ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے ان کی رسائی وہاں تک نہیں تھی. تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ گورنمنٹ نے نیشنل ایوارڈ کی بات کی ہے. میری طرف سے بہت اپنے سارے جو ساتھی فنکار ہیں، چاہے وہ سنگر ہیں، میوزک ڈائریکٹر ہیں یا ایکٹر ہیں یا ایکٹریسز ہیں یا ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اور ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے فلم میکنگ کی بھی بات کی گئی ہے. تو یہ بھی جب ہمارے نئے لوگ آئیں گے، نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے تو ضرور نیا کام بھی ہوگا. تو میں بہت خوش ہوں گورنمنٹ کے اس فیصلے سے. ہم بھی بہت خوش ہیں ویسے تو، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا اچھی فیسٹیوٹی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں کہ نیشنل ایوارڈز ہونے جا رہے ہیں. کل اس سلسلے میں جب MOU سائن ہوا تو میری احمد شاہ صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. میں نے کہا کوئی ٹائم فریم تو بتا دیں کہ پتہ تو چلے کہ یہ ایوارڈز کب تک ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا ذرا پبلی ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مارچ تک جو ہے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے ہم لوگ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. مے بی فیبرری میں اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ مارچ کے کس تاریخوں کے درمیان جو ہے وہ یہ ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جن پر فلم میکنگ کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، جس میں ظہیر الدین بابر ہیں، ٹیپو سلطان ہیں اور علامہ اقبال کے کردار پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو نیشنل ایوارڈ ہے اس کے لیے ریہرسلز وغیرہ آپ کو بتا دوں ویسے ابھی سے شروع ہو چکی ہے. کیا بات ہے، تیاری پوری، اب صرف ایگزیکیوٹ ہونا. اچھا فواد چودھری صاحب از ویری اسمارٹ نا، کام آدھا کر لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ اچھا ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ایک فریم دے دینا، ایک شکل دے دینا، پھر اس کے بعد اس نہ کو جا کے کسی نہ کسی اناؤنسمنٹ کو کرنا. تو میں تو خود انتظار کر رہی ہوں، لیٹس سی وینیو کیا ہوگا. لیکن اس کے بارے میں بھی ہلکی پھلکی اطلاعات ہیں. لاہور وینیو ہو سکتا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، سیلیبریٹی لاؤنج کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ٹیون، صبح پاکستان.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेलिब्रिटी लाउंज में कहेंगे खुश आमदीद। एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है। जब लास्ट उनसे मुलाकात हुई तो इतनी इंस्पिरेशन लेकर हम वहाँ से उठे थे कि इतनी दबंग खातून और जिस पेन से वो गुजरी अपनी ज़िंदगी में, उस पेन के बाद जब आप उन्हें देखते ना कि अपराइट और एक ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी, और मैं कहूँगा व्हेन शी स्पीक तो क्या बात है। मैं बात कर रहा हूँ रुकने कौमी असम्बली ज़िले हुमा साहबा के, पेशावर से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है। आज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। अपनी शॉल स्पेशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है और कैसी, वैसे तो पेशावर में भी खासा मौसम ठंडा है, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में ज़्यादा सर्दी है या पेशावर में? पेशावर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, डर्ट बहुत ज़्यादा है और बारिश बहुत कम ही होती है वहाँ, तो इसलिए हाँ इस बार यहाँ पे भी बहुत लंबा हो गया टाइम। लेकिन ये कि पेशावर का बहुत ड्राइनेस है तो वो उसकी खुश्क सर्दी पड़ती है, फ्लू वगैरह ज़्यादा हुए हैं सबको और उसकी वजह से। इस्लामाबाद का फिर भी प्लेजेंट है मौसम। अच्छा, आपको कदरे बेहतर लग रहा है इस्लामाबाद? बेहतर लग रहा है, ज़बरदस्त। हाँ। फ्लू हो जाए तो कोई टोटका करती हैं? हाँ, मैं ज्यादातर हर्बल मेडिसिन और खुद अपने बनाए हुए। अच्छा, खुद बनानी आती है आपको? किचन में बहुत सारे स्पाइसेस आपके हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप एंटीबायोटिक। तो आप अपने लिए क्या करती हैं, मतलब जिससे आपको लगता है कि ये अगर मैं ले लूं तो मुझे जल्दी आराम आ जाता है? हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लू। सिर्फ फ्लू का नहीं, देखिए अभी कोरोना का जो पेंडेमिक हम देख रहे हैं और झेल रहे हैं, उसके लिए आपका सबसे ज़रूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। फिर मैं तो वैसे भी आप जानते हैं मेरी हिस्ट्री में बहुत बड़ी 2 बायलैटरल सर्जरी से गुजर के आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही फिक्र होती है। तो मैंने कोई ऐसी एंटीबायोटिक और वो चीज़ें मैं नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन मैं हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ और वो भी ले के साफ़ सुथरी अपनी पिसवा के, मतलब बाज़ार की पिसी हुई भी मैं नहीं लेती। नहीं, नमक भी, हल्दी का टुकड़ा तो वो आप बाजार से ही लेती हैं। वो तो जाहिर है आपका जो लेकिन वो तो फिर मालूम है ना हल्दी तो आप नहीं बना सकते ना, एटलीस्ट वो मालूम तो है ना कि आप उसे खुद पीसेंगे तो प्योर होगी। बिल्कुल, उसमें मिलावट नहीं होती, आपको तसल्ली होती है, इत्मीनान होता है, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आपको होता है कि आप अपने सामने आपने ताज़ा बनवाई है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा मैं हल्दी लेती हूँ और इस तरह से और बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं। सुबह के वक्त स्पेशली अदरक वाली चाय ज़रूरी होती है, उसमें थोड़ी हल्दी डाल देती हूँ, वो ज़रूरी होती है मेरे लिए। ज़बरदस्त। हाँ जी। तो जो हल्दी आप बता रहे हैं कि खुद मार्केट से लेना पिसवाना, तो कभी ऐसा भी खुद भी ग्राइंड की और क्यूब्स बना के, कुछ लोग रखते भी हैं क्यूब्स बना के भी? असल में वो इतना हार्ड होता है कि उसको आप घर में पिसवा ही नहीं सकते। हाँ, वो होता है ना कुछ लोग उबालते हैं उसको, फिर उसके बाद ग्राइंड करते हैं। मुझे लगता है शुएब ने ये कभी किया, आप लगता है आप बड़े एक्सपीरियंस इस चीज में। इज दैट ट्रू? यस। हाँ, तो ये कुछ लोग नहीं, ये शुएब अपने बारे में पूछ रहे कि मैं जैसा करता हूँ कि आप भी वैसा करती हैं। हाँ, मुझे किसी ने बताया था, मैंने उसको फिर फॉलो करना शुरू कर दिया, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वो। एनीवेज चलिए, खुद किचन में जाती हैं या किचन से थोड़ा दूर रहती हैं? नहीं, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह को, क्योंकि एक तो आपको देखें, आप जितना दूसरों से काम करवाते हैं उतना आपका टाइम बच जाता है, लग जाता है। आप उसको समझाएं, फिर आप उसको इत्मीनान भी आपको ना हो कि वो वैसा काम आपको करके दे रहा है। मोस्टली मेरा काम ये होता है कि मैंने लाइफ को थोड़ा सा एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश मैं करती हूँ, क्योंकि फिर आप बहुत सारे काम आराम से कर जाते हो। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, आपको टाइम देना होता है बच्चों को भी, घर पर, क्योंकि मेरी अब ये नहीं है कि मैं एक MNA हूँ तो अब मैं मसरूफ़ हूँ। मेरी तो लाइफ में ज़ाहिर है मैं तकरीबन मैं शादी के 4 साल बाद ही बिज़नेस लाइन में आ गई थी। फिर आपको बच्चे छोटे होते हैं, घर देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, फिर अपने यानी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम भी देना होता है और साथ में बिज़नेस को भी टाइम देना होता है। तो जब तक कि आप टाइम टेबल अपना सेट ना करें, डेली रूटीन को मैनेज ना करें, तो उस वक्त आप काम सारे नहीं कर सकते। तो ये जो 24 घंटे होते हैं उनको आप डिवाइड कर लेते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ में, और उसके बाद आपने किन चीज़ों को देखना है। तो अमूमन फिर कितने बजे उठती हैं सुबह में? आजकल तो जाहिर है थोड़ा सा मुझे होता है, क्योंकि मेरी थोड़ा जो सर्कल है नींद का वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। 4 बजे आँख खुल जाती है मेरी, और फिर मैं तकरीबन 7 बजे तक अपना नमाज और वो सारा जो रूटीन वो करके 7 बजे मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि हम नहीं देखें, हमारा जो
सारा ओवरऑल हमारे जो शहर खुलते हैं कहना वो चाहिए लेट खुलते हैं। वो इतनी लेट खुलते हैं कि आप सुबह उठ भी जाएं, तो कोई आप मॉर्निंग फायदा वॉक नहीं भी है। कर लें, आप सब कुछ कर लें, फिर उसके बाद भी आपके पास, क्योंकि जो भी बिल्कुल आपका सही बात। आपकी मतलब आपने असेंबली भी जाना हो तो आप 10-11 बजे जाते हैं, आपने ऑफिस भी जाना हो तो भी, ऑफिस तो हमारी गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि हम ना कोई ऐसी इस तरह की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसके लिए फिर हम टाइम से, अदरवाइज तो अगर मैं 7 बजे सो जाऊं तो मैं 10 बजे फिर उठ तो जाती फिर मॉर्निंग वॉक तो आप करती हैं, लेकिन जिस तरह से धूप निकल गई फर्ज करें और धूप सेकने का बड़ा दिल कर रहा है, अपने साथ माल्टे रख के बैठती हैं, मूंगफलियां बैठती हैं रखे के और छील छील के, मतलब एक अमूमन ये रहती है जितनी भी खवातीन हो कि धूप अगर थोड़ी सी निकल गई ना, या तो लॉन में जाके बैठ गए या छत पर जाके बैठ गए, ऐसा कुछ थोड़ा सा टाइम खुद को देती हैं फिर उस वक्त? असल में वीकडेज में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीकडेज में इतना बिजी होता है हमारा सारा स्केड्यूल। हाँ, अलबत्ता वीकेंड में पहले तो सैटरडे मेरा गुजरता है उसमें कपड़े धोना, लॉन्ड्री को देना, किचन मैनेज करना, अपनी फ्रिज को देखना, कौन सी ग्रोसरी सब्जी वगैरह सौदा लेके आना, वो सारा करके संडे थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है। उसमें फिर अपनी अम्मी के साथ बैठ के ना बाहर तो धूप में फिर वो मूंगफली और वो माल्टे वाला हो अच्छा, सकता मेरा है। एक सवाल आप दोनों से, मुझे ये बताएं, ये जब से मतलब हम भी बड़े हुए हैं, यही ऐसा ही क्यों होता है? मतलब अब घर में कमरे में बैठ के भी तो माल्टा खा सकते हैं ना, ये क्या एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है या वाकई कोई फाका होता है कि धूप में बैठकर ही माल्टे खाने हैं? पहले आप बताएं फिर मैं जवाब देता हूँ इनको। हाँ। देखिए, एक तो आप ये है ना कि धूप जरूरी बहुत ज्यादा है विटामिन डी के पॉइंट ऑफ व्यू से, विटामिन और सी नेचर खाएं और से विटामिन डी दूर लें। रहकर जो है ना आप इतने हेल्दी नहीं रह सकते। अब हमारी वैसे ही लाइफस्टाइल इतना हेल्दी है, अनहेल्दी है, हमारी हड्डियों की बीमारियां जो बढ़ गई हैं, तो वो इसी वजह से बढ़ गई हैं कि हम लोग कमरों में बंद होकर रह गए। एक आप मीटिंग रूम से निकल कर जाते हैं दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, बिल्कुल। आप सारा पूरा हफ्ता तो आप रहते ही महरूम है धूप से। तो आपके पास ऐसा एक टाइम हो कि आप धूप भी इंजॉय करें और उसका अपना एक अलग मजा है। अब ये तो नहीं है ना कि इधर आपको सर्दी लग रही है आप माल्टा भी ठंडा खा रहे हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे मुख्तलिफ ओपिनियन दूंगा। मैं तो हीटर के सामने बैठ के तसल्ली से माल्टे काट के खाता हूँ। मैंने कल रात को भी यही किया है। अच्छा। तो मेरा वो मामला नहीं कि धूप में बैठे खाना है, मैं हीटर के सामने बैठ के माल्टे खाता हूँ। नहीं, असल में वो टाइम भी होता है ना, आप दोपहर में माल्टा खा रहे हैं तो आप धूप को तरजीह देंगे, मैं बाहर रात में, निकल कर हाँ। ओपन एयर में खाना चाहेंगे, और अगर आपको रात में खाना है, जाहिर है आप दिन भर मसरूफ रहते होंगे, आपको रात को मिलता होगा टाइम। नहीं, मेरे पास तो रात के टाइम है, चाहे फिर पिस्ते बादाम खाऊं या उसके आधे घंटे माल्टे खाऊं। मेरी वाइफ ने मुझे कल कहा भी आप पिस्ते बादाम खा रहे हैं, अभी आप माल्टे खा रहे हैं, कर के रहे हैं। मैंने कहा मुझे हीटर के सामने बैठने के लिए बहाना चाहिए, मैं बस बैठा रहूं। और यही सब कुछ अगर घर में बच्चे कर रहे हो ना, तो अम्मी अब्बू को देखने वाले होते हो, अभी तुम ये खा रहे हो फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो, या तो ये खा लो या फिर ये खा लो। और जब अब्बा ऐसी हरकतें करें तो मेरे ख्याल से उस बेचारी के लिए परेशानी का आलम नहीं, मैंने होगा। कहा तुम भी खाओ क्योंकि वैसे विटामिन सी इज वेरी गुड। अच्छा, हुमा साहिबा, पेशावरी कहवा बड़ा फेमस हमने हमेशा सुना है। आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट जगह है पेशावर में कि आप कहती हैं कि अगर कभी दिल हो तो मैं उस जगह का जाके कहवा पी लेती हूँ, या पीने की ख्वाहिश रखती हैं आप? वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा तो बिजनेस रहा है, जाहिर है मैं तो क्लोथिंग का मेरा बिजनेस था। मुझे जो जितना कावा अच्छा लगा है, जो प्रोफेशनल, मैं अक्सर जो मार्केट्स में जाती थी ना, तो हम जब शॉपिंग करते थे कपड़ों का, ज़ाहिर है मेरे कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज थे, तो उनके जो वहाँ शॉपकीपर्स थे ना, उनका जो वो मंगवाते थे, कहाँ से मंगवाते थे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि स्पेसिफिक इतना टाइम नहीं होता था कि जाऊँ कहीं स्पेशली मैं कावा एंजॉय करूँ। कावा आपको पेशावर में हर जगह का मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पेशावर की 2-3 मार्केट्स बड़ी मखसूस सी हैं, एक बाड़ा मार्केट, एक सदर मार्केट, और भी एक तीसरी मुझे मार्केट ने, आपको किस मार्केट में क्योंकि आप क्लॉथिंग का काम कर चुके हैं, क्योंकि फिर जब आपने क्लॉथिंग करनी है, कपड़े डिजाइन करने, तो आपने जाके कपड़ा एक बल्क में उठाना है, सबसे आपको लगता है सूटेबल जगह कि यहाँ से कपड़ा अच्छा मिल जाए? रशकई तो नहीं चली जाती? नहीं, रशकई मैं गई हूँ, बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे भी, लेकिन देखें आपको अपना टाइम भी बचाना होता है, क्योंकि जब आप बिजनेस में होते हो फिर फैमिली को भी देखना होता है, फिर आप देखते हैं कि आपको के लिए एक्सेसिबल जगह कौन सी है कि बड़ी जल्दी जाएं, अपना टाइम भी बचाएं। तो पेशावर सदर कपड़ों के लिए बहुत बेहतरीन है, और उसमें जो इम्पोर्टेड कपड़ा भी मिलता है, और अपना जो खड्डी का पाकिस्तान का बना हुआ फैसलाबाद, कराची वगैरह से आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है।
اور پھر آپ کو اور جس طرح سے آپ کی کراکری کا ہو یا الیکٹرانکس کا آپ کو ہو تو اس کے لیے آپ کو کارخانوں مارکیٹ زیادہ باڑا نہیں ہے اب باڑا کیونکہ اتنی طالبان نے جتنی چیزوں کو ڈسٹروائے کیا تھا یا جو بھی دہشت گردی ہم نے جھیلی ہے, طالبان تو نہیں صرف لیکن دہشت گردی ہر طرح کی جو ہم نے دیکھی ہے اس میں مارکیٹس بہت سارے مارکیٹس ویران ہو گئے ان ایریاز میں. باڑا میں تو بہت زیادہ برے حالات رہے تو وہاں پر اب وہ جب سٹارٹ تھا نا تو اس وقت باڑا کی مارکیٹس فیمس ہوا کرتی تھیں. اب ان کو جو پشاور سے باہر آپ نکلیں انڈسٹریل ایریاز کے ساتھ ہی ٹچ جو ہے اس کو آپ کارخانوں مارکیٹ کہتے ہیں اور وہاں پر بہت ساری مارکیٹس ہیں جس میں ہر طرح کی چیز ملتی ہے اسٹارٹنگ فرام الیکٹرانکس اور سوئی بھی ملے گی دھاگا بھی ملے گا. اچھا میں نے باڑا وزٹ کیا ہے اور میں نے صدر وزٹ کیا ہے. عموماً کبھی بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں عموماً میں پشاور جایا کرتی تھی, کچھ کزنس ہیں وہاں پر, تو ہم لوگوں کا جو لاسٹ وہ ہوتا تھا نا کہ صدر اور وہ بڑی مارکیٹ ضرور جانی, اتنی بڑی مارکیٹ کہ آپ پریشان ہو جاتے تھے, بہت کچھ ملتا تو کئی سال ہو گئے. لیکن چرسی تکا کھایا تھا کبھی آپ نے؟ نہیں. آپ نے کبھی کھایا ہے؟ ہاں چرسی پسند ہے آپ کو؟ بالکل. کتنی بار کھا چکے ہیں؟ لاسٹ ٹائم کب کھایا تھا؟ لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے سال پہلے. یعنی آپ کو پسند ہے کھانے میں چرسی تکا پسند ہے؟ ہاں جی. آج کل تو دیکھیں اسلام آباد میں بھی اویلیبل ہے چرسی, لیکن وہاں کی بات الگ ہے. اب تو دیکھیں جب ایک نام فیمس ہو جاتا ہے نا تو پھر ہر ایک شخص اپنے ساتھ وہ اس کے اتنے فرینچائزز ہیں کہ آپ کو ہر جگہ چرسی تکا ملتا ہے. اچھا نسوار کے علاوہ پشاور کی ایسی کون سی چیز آپ کو لگتا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ دیٹ از ویری فیمس لیکن یہ نہیں پتہ, یہ بھی میں بتا دوں کہ پشاور میں لوگ اس چیز کا بھی استعمال ذرا زیادہ کرتے ہیں, چاہے وہ خوراک ہو چاہے وہ کوئی مشروب ہو. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو ہاں نسوار کے بعد نہیں, نسوار تو دیکھیں نسوار تو ہمارے لوگ کہنا چاہیے کہ شوقیہ استعمال کرتے ہیں یا پھر شاید وہ ایک ٹریڈیشن بھی ہمارا بن گیا ہے میرا خیال ہے کیونکہ بڑے بوڑھے لیتے ہیں تو پھر ینگ بچے ان کے ساتھ دادیاں نانیوں کے ساتھ. اب تو اس میں لیٹسٹ بھی آ چکے ہیں, انگریزی نسوار بھی آ چکے ہیں, فلیور بھی آ چکے ہیں اب تو نسوار کے علاوہ جی ہر چیز میرا خیال ہے کعوہ پھر زیادہ کعوے کی آپ زیادہ ہوتی ہے یا پھر کشمیری چائے بھی بڑی فیمس ہے وہاں, تو یہ ہیں یہ دو مشروب ذرا زیادہ لوگوں کی, کیونکہ ہوتا ہے نا جیسے لاہور میں پائے ہیں, نہاری ہے, کراچی میں چلے جائیں بریانی ہے, کوئٹہ کی طرف چلے جائیں تو اس قسم کی مختلف چیزیں ہیں, تو اس لیے پشاور نہیں پشاور میں اگر آپ پھر وہی آپ نے جیسے چرسی تکا کہا نا آپ نے, تو اسپیشلی جو دمبے کا گوشت ہے اس کا ابھی ہم ایک اس طرح کا ہمارا ہوا کہ جب ہماری پارلیمنٹیرینز کا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور اسپیشلی جب ہم کے پی کے کوئی لوگ میزبان ہوتے ہیں ان کے, تو جب وہ دعوت کرتے ہیں تو ہمارے پنجاب سائڈ کے جو کولیگز ہیں وہ بڑے وہ ہوتے ہیں کہ یار پھر دمبا کھانا پڑے گا. یہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ کچھ اور بھی دے دیں, کوئی سبزی بے شک دے دیں. ایک وہ بھی ہوتے ہیں نا وہ جو زمین کے اندر تندور میں پورا لگا کے وہ کھڑی کباب ہوتا ہے کچھ. ہاں جی کھڑی کباب ہوتا ہے بالکل. کھڑی کباب ہاں اس کو یہ کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے ٹرائی کیا یا کبھی ویسے والا گیٹ ٹوگیدر ہوا؟ ابھی تو نہیں ہوا, لیکن چونکہ میں اصل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری اپ برنگنگ بلوچستان میں ہوئی ہے. اوکے. تو میرے ابو کا گھر بلوچستان میں, ویسے میں ٹرائبل ایریا سے بلونگ کرتی ہوں کیونکہ میرے ابو کی جاب وہاں تھی, تو گھر میرا کوئٹہ میں ہے. تو یوب اور کوئٹہ ان دونوں کا جو مکس ہمارا ٹریڈیشن ہے, پٹھان کلچر جو ادھر کوئٹہ بلوچستان کا ہے, اس میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. سجی ہے, کھڈی کباب ہے, یہ چیز ہم مطلب شادی سے پہلے میں نے بڑا کچھ, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی باہر سے کھانا منگانے کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں. ہم نے گھر میں ہی سارا کرنا ہے. اپنے ہمارے گھر کے آگے ایک بڑا لان تھا, تو اس میں ابو نے ہر طرح کا ارینجمنٹ کیا ہوتا تھا, اور جتنے بھی مہمان آنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم کہتے ہیں چکن بنا دو, چکن کا تو رواج ہی نہیں تھا. پہلے تو دمبے سے کم پہ بات ہی نہیں ہوتی تھی یا بکرے سے کم پہ بات ہی نہیں ہوتی تھی, تو وہ وہاں بہت انجوائے کیا. اس کے بعد تھوڑا سا چینجز آ گئی لائف میں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا سٹائل پہ بات کرتے ہیں. ڈریس کون سلیکٹ کرتا ہے؟ اسپیسیفک ڈیزائنر کا ہوتا ہے, خود جا کر لیتی ہیں, کوئی سجیسٹ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یو لک گریسفل. نہیں میں خود اپنا کرتی ہوں. میں بہت زیادہ آؤٹ فٹ بھی آپ نے خود ڈیزائن کیا؟ جی ہاں, میرے کپڑے زیادہ سمپل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اس طرح کا ڈریس نہیں پہننا چاہیے جو آپ کی ایج کے ساتھ یا آپ کے انوائرمنٹ یا آپ کے کلچر یا آپ کے ٹریڈیشن سے مطابقت نہ رکھتا.
کیونکہ آپ کا لباس آپ کی پہچان بھی ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کے لباس سے لوگ آپ کی پرسنالٹی بھی جج کرتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ زبردست اس کا خیال رکھیں. تو یہ شال جو پہنی آپ نے یہ پشاور سے ہی لی تھی یا کہیں سے تحفہ آیا یا کہیں سے اور سے لی؟ نہیں, یہ ہم مظفر آباد گئے تھے. تو وہاں پہ کشمیر کا جو ریفیوجیز کا کیمپ ہے, وہاں پر ہینڈی کرافٹس کی بہت خوبصورت انہوں نے ایک ڈسپلے تھا. وہاں سے ہم نے, ہمارے سارے کولیگز نے بہت اچھی شاپنگ کی وہاں کے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے بھی. اور وہاں میں نے تھوڑے, کیونکہ میں خود میرا بیک گراؤنڈ ڈیزائننگ کا ہے اور آرٹسٹ ہوں میں, تو ان کو میں نے کافی ٹپس بھی دیں. تو یہ میں نے وہاں سے لیے, ہینڈ میڈ ہے اور ہینڈ ایمبرائڈرڈ ہے. ریفیوجی کیمپ سے کیا مراد ہے, وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے؟ دیکھیں جو مائیگریٹ کر کے آئے ہیں نا کشمیر سے, مقبوضہ وادی سے, تو وہ ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے بڑی زبردست فیسلٹیز دی ہیں ان کو. وہاں ان کے کیمپس ہیں, ان کے پورے بلکہ کہنا چاہیے پوری کالونیز بنی ہوئی ہیں. کتنی بڑی تعداد میں ہے وہ؟ یہ تو میں نمبرز تو مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے, لیکن یہ ہے کہ ان کا لیونگ سٹائل دیکھ کے مجھے لگا بہت کمفرٹیبل ہیں اور بڑی خوبصورت جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں. ساتھ میں دریائے نیلم بہ رہا ہے آپ کا, اور بڑا زبردست نا. زبردست. یہ بتائیں, بیوٹی کانشیس بھی ہیں, کوئی پمپل نکلا ہے پریشان ہوتی ہیں؟ پہلے کبھی اتنی کانشیس نہیں تھی, اب چونکہ کیمرہ کو بہت فیس کرنا پڑتا ہے اور لوگوں میں جب آپ دیکھیں آپ کو پبلک میں جانا پڑتا ہے تو تھوڑا سا اپنی کیئر بھی کرنی پڑتی ہے. تو what do you do for that? یعنی پمپل کے علاوہ جنرلی ہیلدی اسکن کے لیے کیا کرتی ہیں؟ اس میں بھی کوئی اپنے ٹوٹکے ہیں آپ کے؟ ہاں وہ کیا ہے؟ بالکل ٹوٹکے اس طرح کے, پھر وہی بات کہ گھر کے بنے ہوئے اسکربس, گھر کا بنا ہوا ماسک, کچھ اس طرح کے آلمنڈ آئل کا مساج, اس طرح کا کرتی ہوں زیادہ. بہت کم پارلرز جاتی ہوں, بہت کم. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر میں کہوں کہ میں 3 مہینے بعد آئی برو وغیرہ کرنے کے لیے جاتی ہوں پارلر, تو نہ میں کوئی ڈائی بھی میں خود کرتی ہوں گھر میں, اب ضرورت ہوتی ہے, پہلے تو نہیں ہوتی تھی. تو یہ سب میں خود اپنا کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے. ہاں کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ ٹائم گزر گیا اور ایک آدھ فیشیل کی ضرورت ہے, لیکن میں نے خیال ہے مجھے, اگر آپ میری پوری آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں تو اس پوری میری لائف میں کو 8-10 دفعہ ہی میں شاید فیشیل کروایا ہوں. ویسے بھی پٹھان میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ گریسفل ہیں. آپ نے کہا کہ آپ آرٹسٹکلی ایک شخصیت ہیں, کوئی ایک ایسا سوچ یا کبھی اپنے کپڑے ڈیزائن کرنے ہو اور ڈیزائنر نہ مل رہا ہو یا عید کی تیاری کرنی ہو, مطلب جب آپ نے ریئلائز کیا کہ اچھا مجھ میں یہ بھی صلاحیتیں ہیں؟ یہ تو جی میری تو پوری عمر جی آرٹ اینڈ ڈیزائن میں گزری ہے. اچھا. پالیٹکس تو بالکل ایک الگ سی فیلڈ ہے, اس کو تو آپ سوشل ورک کہہ سکتے ہیں, اور پھر وہ بھی خان صاحب کی وجہ سے, کیونکہ ان کی پرسنالٹی جو ان کا جو کرزما ہے ان کی پرسنالٹی کا, وہ اتنا انسپائرنگ تھا میرے لیے کہ میں اس طرف آ گئی. ادروائز تو میری فیلڈ ہی آرٹ ہے, کلرز, بیوٹی, نیچر. مجھے کہنا چاہیے کہ اگر میں حسن پرست ہوں تو زیادہ صحیح ہوگا, اور حسن صرف جو ہے وہ کسی کی چہرے میں نہیں ہوتا, حسن اسٹیبل میں بھی ہے, حسن آپ کو نیچر میں بھی ملتا ہے. آپ پلانٹس میں, اسپیشلی پلانٹس مجھے بڑے اچھے لگتے. ابھی پچھلے دنوں میں اپنی ہم کچھ کولیگز گئے تھے, کراچی کا ہمارا وزٹ تھا, تو میں بڑے انجوائے کیا کہ ایک بہت خوبصورت پودا ہے, وہ بالکل بکھرا ہوا اور مارننگ گلوریز کی طرح اس کے فلاورز تھے, لیکن وہ کچرے کوڑے کے ڈھیر پہ وہ اگا ہوا تھا, لیکن وہ خوبصورت لگ رہا تھا. تو میں اس کی طرف بڑھی تو میری دوست نے منع کیا کہ اس میں ہاتھ نہ ڈالنا, کیونکہ یہ میں نے کہا یار دیکھو قدرت نا, مطلب بیلنس آپ دیکھیں نیچر کو. اگر آپ آرٹسٹ ویسے بھی اوور سینسیٹیو ہوتا ہے, اس کی دیکھنے کی نظر کچھ الگ ہوتی ہے عام لوگوں کو. عام لوگوں کو جو باریکیاں آپ کو نظر نہیں آتی وہ آرٹسٹ کو نظر آ جاتی ہیں. اب اس میں بھی ہم نے خوبصورتی دیکھی, آرٹ دیکھا. ایون آپ درخت کے جو تنے ہیں, شاخیں ہیں, ان کی آپ دیکھیں کتنی آرٹسٹکلی اللہ نے ڈیزائن کی ہوتی ہے. تو مصور تو وہ ہے, آرٹسٹ تو وہ ہے, شاہکار تو سارے اس کے ہیں. تو بس اللہ نے تھوڑا سا اپنا وہ کچھ لوگوں کو اپنی وہ صلاحیت عطا کی ہوتی ہے, اپنی ان صفات میں سے. لاسٹلی ایک کوشچن کا آنسر دے دیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے پشاور میں, اور پی ٹی آئی وہاں پر 2nd نمبر پر رہی ہے. خان صاحب نے اس چیز کا ادراک کیا اور ٹویٹ بھی کہ انہوں نے کہا کہ لگا یہ ہے کہ سلیکشن
جو Wrong تھی وہ choice. ہاں رانگ چوائس تھی, مطلب ان کے اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں ٹکٹ ہولڈرز کا کیا گیا. آپ ڈیفینیٹلی آپ کے لیڈر ہیں, آپ اگری کریں گی, لیکن کہاں پر آپ کو لگا کہ نہیں واقعی چینجنگز ہو سکتی تھیں؟ میں چونکہ 5 دن حلقے میں رہی, اور جس دن الیکشن تھا, کیونکہ میرا حیات آباد میں آتا ہے حلقہ, رہائش میری وہاں کی ہے, تو وہاں میں نے سارے پولنگ سٹیشنز کا وزٹ کیا. میں نے وہاں ووٹرز سے بھی میں ملی, ان کی بھی میں نے رائے جانی, جو ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان سے بھی میں ملی, ان کی بھی مشکلات. گراؤنڈ پہ جب میں نے لوگوں کی جو کنفیوژن تھی وہ یہ تھی کہ تھوڑی مس مینجمنٹ تھی, مس مینج ہوئی. ہم لوگوں کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو پارلیمنٹ تک لوگ پہنچ گئے ہیں نا, ہم اپنے ورکر سے دور ہو گئے. جو گراؤنڈ پہ ورکر تھا نا, دیکھیں پی ٹی آئی کی جو سٹرینتھ ہے نا وہ اس کا ورکر ہے. جب آپ اپنی وہ روٹس آپ کو میٹر کرتی ہیں, جب آپ اپنی روٹس سے علیحدہ ہو جاتے ہو نا تو آپ سوکھنے لگتے ہو. ایک درخت کی بھی مثال دے سکتی ہوں. ہم سے تھوڑی یہ غلطی ہوئی ہے, تھوڑی سی تنظیمی معاملات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوا, ہر بندے نے الگ الگ فیصلہ کیا. کسی کی سمپتیز ایک کے ساتھ تھیں, کسی کی چوائس دوسری تھی. وہ چیز ووٹر کنفیوز ہو گیا, ووٹ ڈیوائیڈ اس طریقے سے ہو گیا. ووٹ ڈیوائیڈ ہوا ہے. اور کوئی یقین مانیں کہ میں آپ کو سچ بتاؤں, اگر آپ فائنینشیل مطلب آپ کو بزنس اپرچونٹیز دیتے ہیں, آپ فائنینشلی لوگوں کو سٹرینتھ کرتے ہیں, تو آپ کو مہنگائی متاثر نہیں کرتی. بالکل ایسے ہی ہے. اصل جو آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, انسرٹینٹی ہے جو حالات میں ہم رہے ہیں. مطلب کے پی کی تو ڈائنامکس ہی الگ ہے نا, اتنے سال وہ دہشت گردی میں, اب امن کو وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں. اب بلکہ جب رزلٹ آیا اور پھر اس کے بعد بھی میں لوگوں سے ملی تو لوگ پین میں تھے, تکلیف میں تھے کہ مطلب آپ لوگوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. اور میں خان صاحب کو اگر یہاں سے بھی میں میسج دینا چاہوں گی کہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. آپ یقین مانیں ایک پولنگ سٹیشن پہ تو اس طرح کے حالات تھے کہ وہاں فیمیل پولنگ سٹیشن پہ ایک مطلب جو خاتون تھی جن کے ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن, وہ آئی ڈونٹ نو ان کے ساتھ کیا, اب میں کھل کے تو ظاہر بات نہیں کر سکتی, لیکن انہوں نے پولنگ 4 بجے ہی ختم کروا دی تھی. حالانکہ 2 گھنٹے ایکسٹرا ان کو ملے تھے کیونکہ پولنگ سٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا تھا. تو ایسے ایشوز ہمیں, تو وہاں پر خواتین ویل چیئر پہ بھی تھیں, بوڑھی عورتیں بھی تھیں, بچے بھی ان کے گود میں تھے, اور وہ لائن بنی ہوئی تھی بہت لمبی, کوئی 50-60 خواتین اندر اس لان میں اس میں کھڑی تھی صحن میں ووٹ کے لیے. وہاں بھی دروازہ بند, ادھر سے بھی گیٹ بند, ووٹ نہیں کاسٹ کر پائے. اور اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی کھلوائیں. میں نے کہا دیکھیں میں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہوں, ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں. وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ نے ذرا سیلیبریٹ کیا کہ ایسے ایشوز بھی فیس کرنے پڑے. پیرے کو تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھیں. ناظرین وقت ہو گیا ختم, کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.